میں سب سے پہلے تو یہ عرض کر دوں کہ آج کی یہ محفل بہت مخصوص ہے، اور ایسا مجمع شاید ہی ہندوستان میں کہیں ہوتا ہو کہ جہاں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی کے اساتذہ اور علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے منسلک حضرات کا یہ مجمع ہے خالصتاً. اور یہ اس لیے اس محفل کا انعقاد کیا گیا کہ یہ ربیع النور کا مہینہ ہے، 12 ربیع الاول کا مہینہ ہے، اور اس مہینے میں جتنا زیادہ سے زیادہ ہم اپنے آقا کا ذکر کر سکیں. اور ہم ایسے افراد بہت ساری مصروفیات میں رہتے ہیں. علی گڑھ میں ایسی مجلسیں انقا ہیں کہ جہاں کیف و جذب اور سوز و گداز سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر سن کر لوگوں کے دلوں کی فصیلوں پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے چراغ جل جاتے ہیں. تو یہ محفل یہ البرکات کا حق بھی ہے اور البرکات کا حصہ بھی ہے، کیونکہ البرکات اگر عصری تعلیم کے لیے کمیٹڈ ہے کہ ہم عصری تعلیم اور تعلیم کا پیغام پہنچائیں، اور حضور امین ملت نے نعرہ دیا کہ آدھی روٹی کھائیے اور بچوں کو پڑھائیے، تو علی گڑھ سے لے کر بمبئی اور سورت اور احمد آباد تک الحمدللہ البرکات کھل گئے. لیکن البرکات جس خانقاہ بے کس پناہ برکاتیہ کے زیر سرپرستی اور اس کی روحانی شفقتوں کے سائے میں اپنے تعلیمی کارواں کو روا دوا ہے، اس خانقاہ کا پہلا مقصد ہے کہ لوگوں کے عقیدے اور ان کے ایمان کی حفاظت کرنا. حضور صاحب البرکات رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ماریرا کی دھرتی سے پیم پرکاش کا الگ جگایا تھا، اور وہ پریم تھا عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا. اور اس کے بعد الحمدللہ رب العالمین یہ سعادت اور یہ کرم اور یہ الطاف اور یہ فضل رب تبارک و تعالیٰ کا ایسا ہوا اس خانقاہ عالی پر کہ اس خانقاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے 7 اقطاب عطا فرمائے. اور حضور صاحب البرکات نے ایک انسان کو روانہ کیا کہ جاؤ اور کھیت میں تمہیں ایک آدمی ملے گا، ایک کسان ملے گا، اور اس کسان نے اس آدمی کے سپرد 7 منکے کیے، 7 دانے کیے، اور حضور صاحب البرکات کو یہ بشارت دی گئی کہ آپ کے خاندان میں 7 اقطاب پیدا ہوں گے. اور الحمدللہ رب العالمین ماریرے کا وہ فقط ماریرا کی سرزمین پر وہ گنبد موجود ہے ہندوستان کے اندر، امتیازی گنبد، جس میں ایک گنبد کے نیچے 7 قطب آرام فرما رہے ہیں الحمدللہ رب العالمین. تو ماریرا مقدسہ کا یہ پیغام، اور اللہ کا شکر ہے کہ ماریرا والوں نے اور ماریرا کے خلفاء نے نہ صرف ہندوستان بلکہ تمام بر اعظم پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا چراغ روشن کیا. اور ناموس رسالت کی حفاظت کے لیے اگر کسی خانقاہ اور اس کے خلفاء کا نام لیا جائے گا تو وہ ماریرا مقدسہ کے خلفاء ہوں گے، کہ جنہوں نے نہ صرف ہندوستان بلکہ پورے دنیا کے اندر ناموس رسالت کی حفاظت فرمائی. میرے نانا ابا فرماتے ہیں کہ کسی کی جے بجے ہم کیوں پکاریں کیا غرض ہم کو، ہمیں کافی ہے سید اپنا نعرہ یا رسول اللہ. تو حضرات گرامی، عطیف میاں اس بدایوں کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس سرزمین کو مدینۃ العلیاء کہا جاتا ہے. عطیف میاں اس بدایوں کی سرزمین سے تعلق رکھتے ہیں جس بدایوں کو حضرت امیر خسرو نے کہا تھا کہ زبردست مرکز اہل بصیرت منبع جودست بجائے سرما در دیتا کشم خاکے بداؤں را، کہ اپنی آنکھوں کی بینائی بڑھانے کے لیے خسرو بدایوں کی خاک کو اپنے آنکھوں کے اندر لگاتا ہے. اور ان کا ماریرا سے کیا تعلق ہے؟ انہوں نے شجرہ پڑھ کر ماریرا سے اپنے اتصال کو مضبوط نہیں کیا ہے، بلکہ بدایوں کے اس خانوادے کے اور بدایوں کی اس نئی جنریشن کے ڈی این اے میں ماریرا کی محبت پڑی ہوئی ہے، اور ماریرا اور عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پڑا ہوا ہے. آپ کے یہ اس دادا کے پوتے ہیں جنہوں نے آج سے 200 سال پہلے 250 سال پہلے پہلی اردو نثر میں محافل انوار سرکار دو عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جشن عید میلاد کی کے حوالے سے کتاب مرتب کی تھی. محافل انوار افضل العبید احب الخلفاء حضرت شاہ عین الحق عبد المجید بدایونی مرید و خلیفہ حضور قبلہ جسم و جاہ سیدنا علی احمد اچھے میاں صاحب رضی اللہ تعالیٰ عنہ. یہ اس دادا کے پوتے ہیں کہ جب ہندوستان میں عید میلاد النبی کی معنویت
اور عید میلاد النبی کے جائز ہونے پر فتویٰ لینے کے لیے بہادر شاہ ظفر کی نظر کسی پہ پڑی تھی تو ان کے دادا سیف اللہ المسلول حضرت مولانا فضل رسول بدایونی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، یہ اس دادا کے پوتے ہیں کہ جس دادا کی تعریف کرتے ہوئے اپنے وقت کا مجدد کہتا ہے کہ اے امام الہدا محب رسول، دین کے مقتدا محب رسول، خلد میں زیر ذل غوث کریم رہے یکجا رضا محب رسول۔ یہ اس والد کے بیٹے ہیں جس نے 55 سال مسند قادریت پر بیٹھ کر نہ صرف بدایوں بلکہ ہندوستان کی سرزمین پر عشق مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پہ پرچار پرسار کیا۔ تو ہمیں بڑی خوشی ہے، اور ان کی انکساری تو آپ نے دیکھی ہے۔ میرے خال محترم اکثر فرماتے ہیں کہ بدایوں والوں کو عقیدت کا ہوکا ہے، ہم لوگوں کو عقیدت کا ہوکا نہیں ہے۔ ہم جب پیدا ہوتے ہیں، حضرت نے جو فرمایا وہ بھی بالکل صحیح ہے، لیکن ہم جب پیدا ہوتے ہیں ہمارے بدایوں کا بچہ وہ چاہے کچھ جانے نہ جانے لیکن شمس ماہرہ کو جانتا ہے، الحمدللہ رب العالمین۔ ہمارے گلے میں پٹا پڑا ہوا ہے حضور شمس ماہرہ کی غلامی کا اور سرکار نور کی غلامی کا۔ تو آج عطیف میاں صاحب مہمان نہیں ہیں، عطیف میاں صاحب اس محفل کے میزبان ہیں۔ علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے 2005 اور 2006 میں عربی سے ایم اے کی ڈگری حاصل کر کے گئے ہیں، تو اس کے بعد جامعہ ازہر تشریف لے گئے۔ اس کے بعد ان کے بڑے بھائی حضرت شہید بغداد اس دنیا سے رخصت ہوئے، اور اس کے بعد انہوں نے اپنے بھائی کی علمی وراثت کو سنبھالا، اور وہ اس وقت نہ صرف اپنے بھائی کے، اپنے والد کے جانشین تو ہیں۔ عطیف میاں کی خطابت کا شعرہ ہندوستان بھر میں ہے، اور ایک محفل میں صاحب سجادہ حضرت رفیق ملت نے ان کو کہا کہ خطیب ہندوستان تو ہوں گے لیکن میں ان کو خطیب شمس ماہرہ سے تعبیر کرتا ہوں، تو ہم لوگ انہیں خطیب شمس ماہرہ کے نام سے بھی یاد کرتے ہیں۔ میں نہایت ہی ادب و احترام کے ساتھ حضرت علامہ مولانا عطیف میاں صاحب قبلہ قادری برکاتی صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ کی خدمت میں عرض کرتا ہوں کہ حضرت تشریف لائیں اور اپنی تقریر سے نوازیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم وبہ نستعین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ القادر المقتدر القدیر، والصلاة والسلام علی السید البشیر النذیر وعلی آلہ واصحابہ ووارث حاله الامین المکین محی الدین برحمتک یا ارحم الراحمین، وبعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ وَإِنْ كَانُوا مِنْ قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ۔ صدق اللہ العظیم وبلغنا رسوله النبی الامین الکریم الرؤوف الرحیم، ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین، والحمد للہ رب العالمین۔ قال اللہ تبارک وتعالی مخبرا وآمرا تکریما لحق نبیہ وتعظیما، ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ چلے جب حضور سوئے فلک بلغ العلا بکمالہ، کوئی دیکھے رخ کی چمک دمک کشف الدجا بجمالہ،
وہ ہیں بے مثال دریں چشک حسنت جمیع خصالہ، انہیں دیکھ لیں تو پڑھیں ملک صلو علیہ وآلہ اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سلام آپ پر، آپ کی آل پر، سلام آپ کے وارث حال پر، اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ وسلاما علیک یا رسول اللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان کہ اس نے ہم سب کو اس مبارک اور پاکیزہ اور بامقصد محفل میں حاضر ہونے کی توفیق عنایت فرمائی۔ آج کی اس محفل کے صدر و سرپرست اور ہمارے یہاں کی ہر محفل کے صدر و سرپرست حضور تاج المشائخ، حضور امیر ملت صاحب سجادہ خانقاہ عالیہ قادریہ برکاتیہ بڑی سرکار ماہرہ شریف، حضور شرف ملت مدظ اللہ العالی، حضور سرکار کلاں سید شاہ امان میاں صاحب قادری برکاتی ولی عہد سجادہ خانقاہ قادریہ برکاتیہ ماہرہ شریف، سرکار خرد حضرت ڈاکٹر سید عثمان میاں قادری برکاتی مدظ اللہ العالی، برادر محترم آج کی اس محفل کے ناظم ڈاکٹر احمد مجتبیٰ صدیقی بدایونی، آپ تمام حضرات جو اپنے مصروف ترین وقت سے وقت نکال کر یہاں تشریف لائے، مجھ فقیر کو حضرت کا حکم ہوا کہ آج کے اس جلسے میں خطاب کروں۔ یقین جانے کہ میں اس قابل نہیں تھا، نہ ہوں کہ آپ حضرات کے سامنے کچھ لب کشائی کروں، بالخصوص ماہرہ مطہرہ کے سجادگان اور شہزادگان کے سامنے کچھ بول سکوں۔ میرا کام تو یہ ہے کہ بس ان کے سامنے سر جھکا کے بیٹھنا ہے اور جو یہ فرمائیں اس پر عمل کرنا ہے۔ تو اب ان کے حکم کے تحت میں آپ کے سامنے حاضر ہوں۔ انشاءاللہ کچھ دیر اس جلسے کے عنوان کے تحت گفتگو کرنے کی کوشش کروں گا۔ وقت کی ایک اہم ضرورت یہ ہے کہ ہم اپنے دین کے تمام شعبوں کو اچھی طرح پہچانیں اور ہماری زندگی میں ان کی کیا اہمیت ہے اس کو سمجھیں۔ اسی لیے وقتاً فوقتاً اجلاس، کانفرنسز، سیمینارز اور دیگر مجالس منعقد کی جاتی ہیں۔ عید میلاد النبی یا جشن عید میلاد النبی کا مسئلہ یہ اس لیے منعقد کیا جاتا ہے تاکہ مسلمان اپنے محسن بلکہ محسن کائنات معلم کائنات نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا رشتہ مضبوط رکھیں، ان کی اتباع اور ان کی تعلیمات سے اپنی زندگی کو سجائیں اور سنواریں، جس کے نتیجے میں اللہ تبارک و تعالیٰ انشاءاللہ، ہمارا ایمان ہے، یقین ہے کہ قیامت کے دن ہمیں رسوائی سے بچا لے گا۔ میرے تعارف میں جو کچھ برادر محترم نے کہا فرمایا وہ ان کی محبتوں پر مبنی ہے۔ میں یہ تو نہیں کہوں گا کہ انہوں نے جھوٹ کہا، لیکن یہ کہ یہ ان کی محبت ہے۔ جن اکابرین کے ساتھ میری نسبت انہوں نے کی یقیناً سچ ہے، لیکن چہ نسبت خاکرہ با عالم پاک، میں ایسا اپنے علم اور اپنے عمل کے اعتبار سے ایسا نہیں ہوں کہ ان عظیم ہستیوں سے میں اپنا رشتے کا اعلان کروں۔ تو حضور سیف اللہ المسلول کے چند اشعار سے میں اس گفتگو کا آغاز کرنا چاہتا ہوں۔ فرماتے ہیں کہ باعث رحمت عالم ہے محمد کا وجود، صلی اللہ علیہ وسلم، باعث رحمت عالم ہے محمد کا وجود، ذرے ذرے میں ہے نور شہ عالم مشہود، نہ تھے کچھ ارض و فلک جن و ملک کے آثار، جب کہ موجود کیا حق نے وہ نور محمود، اور حضرت آدم کی جو پیشانی میں آیا وہ نور، سب فرشتے ہوئے تعظیم کو آ کر موجود ہیں، کدھر منکر تعظیم رسول الثقلین،
کس لیے بھول گئے قصے شیطان حسود. اور فرماتے ہیں کہ کیا لکھوں آپ کے اوصاف و فضائل کا بیان کہ فضائل شہ والا کے نہیں ہیں محدود. اور علم ہر شے کا دیا ان کو جناب حق نے، سارے عالم کے غیوبات ہوئے ان پہ شہود. کیا لکھے کوئی بھلا اس شہ والا کی صفت جس کا مداح و ثنا خواں ہے خدائے معبود. اللہم صلی وسلم وزد وبارک علیہ وعلی آلہ وصحبہ ووارث حالہ وعلی من لدیہ صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اس دنیا میں تشریف لائے تو اللہ تبارک و تعالی نے دو دعوتیں پوری دنیا کے مسلمانوں، انسانوں اور جناتوں کو دیں. دو دعوتیں. ایک تو یہ کہ اس نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم، ادب اور محبت کو اپنے دل میں پیدا کرو، اور دوسرے اس کے لائے ہوئے قوانین کو مانو اور اس کے مطابق اپنی زندگی گزارو. اس کی دی ہوئی کتاب پر عمل کرو، اس کی بتائے ہوئے احکامات پر عمل کرو. انہوں نے جس چیز کو کرنے کا حکم دیا اس کو کرو، جس سے رکنے کا حکم دیا اس سے رک جاؤ. تو یہ دو دعوتیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اس کائنات میں اتاری. اور یہ دعوت یہ کسی خطے اور کسی قوم اور کسی نسل کے ساتھ محدود نہیں رہی، بلکہ ان دعوتوں کو اللہ نے آفاقی بنایا، تمام اولین و آخرین کے لیے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے لے کر قیامت تک پیدا ہونے والا ہر انسان و جنات اس کا مکلف بنا دیا گیا. اور حضور علیہ السلام کی تعظیم کو اولین و آخرین پر واجب رکھا گیا. اللہ نے عالم ارواح میں تمام انبیاء کی ارواح مقدسہ سے اس بات پر ایک حلف لے لیا تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ اگر تمہیں مل جائے لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ وَلَتَنْصُرُنَّ، تمہیں ان پر ایمان لانا ہوگا، ان کی مدد کرنا ہوگی. اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ستودہ صفات انبیاء و مرسلین کے درمیان بھی ایک امتیازی حیثیت رکھتی ہے. اسی لیے ان کو نبی الانبیاء کہا جاتا ہے، سید المرسلین کہا جاتا ہے، سید الاولین والآخرین کہا جاتا ہے. آج مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے یہاں کچھ نادانی کے طور پر یا کسی سازش کے طور پر ہمارے ایمان اور ہمارے اسلام پر روزانہ نئے نئے انداز سے حملے کیے جاتے ہیں. ڈاکٹر اقبال، علامہ اقبال نے، شاعر مشرق نے کہا تھا کہ فکر عرب کو دے کے فرنگی تخیلات، اسلام کو حجاز و یمن سے نکال دو، وہ فاقہ کش جو موت سے ڈرتا نہیں ذرا، روح محمد اس کے بدن سے نکال دو. ان دونوں خطرات کو اور حملات کو ہمیں دیکھتے ہوئے اپنی دفاعی کارروائی کرنی ہے. جب ہمارے اسلام پر حملہ ہوتا ہے تو ہمیں اسلام کے وہ معمولات جو ہماری عبادات سے تعلق رکھتے ہیں، وراثت کے مسائل ہیں، ہماری نمازوں سے متعلق ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بتائے ہوئے اصول جن پر ہم چلتے ہیں، جس طرح ہمارے نظام وراثت چلتا ہے، وقف کا معاملہ ہوتا ہے، مساجد کے معاملات ہوتے ہیں، ان تمام چیزوں میں مشکوک کیا جاتا ہے اور یہ اعتراض کیا جاتا ہے کہ یہ فرسودہ خیالات ہیں، یہ کون سا قانون ہوا، جبکہ قرآن فرما رہا ہے لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ، اللہ اپنے اس دین کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو مبعوث فرما کر پوری دنیا کے تمام ادیان پر غالب فرما دے. یہ اللہ نے وعدہ فرمایا اور اعلان کیا ہے. تو اب جب خطرات اس طرح سے ہوتے ہیں، اہل علم کا مجمع ہے. آپ جانتے ہوں گے کہ 700-800 سال پہلے جب یورپ میں جہالت کا اندھیرا پھیلا ہوا تھا، اس وقت بغداد اور نیساپور میں علم کی روشنی پھیلی ہوئی تھی. عالم عرب میں جہاں مسلمانوں کی حکومت تھی وہاں علم تھا، اس کے علاوہ جہالت کے اندھیرے تھے. آپ نے دیکھا ہوگا، پڑھا ہوگا کہ جب یہ غور کیا گیا کہ آخر مسلمانوں کی اتنی کم عرصے میں ترقی کی وجہ کیا ہے، پتہ چلا علم ہے. میں نے پورا یہ باقاعدہ ایک سبجیکٹ ہے جو جامعہ ازہر میں پڑھایا جاتا ہے استشراق کے نام سے، یہاں بھی پڑھایا جاتا ہے اسلامک اسٹڈیز میں. یہ غور کیا گیا کہ وہ علم کیسے حاصل کیا جائے. تو باضابطہ وہ سرحدیں جہاں مسلمانوں کی حکومت یورپ سے ملتی جلتی تھی، یعنی غرناطہ اور اسپین کی طرف، وہاں سے لوگوں کو بھیجا گیا پڑھنے کے لیے.
انہوں نے اسلامی تعلیمات حاصل کی، وہ قوانین سیکھے، وہ زبان سیکھی، اور اس کے بعد جا کر اس کا اپنے ملک میں اس کے ترجمے کیے اور نشر و اشاعت کی، تو پھر یہ راہیں ترقی کی کھلی، تو پتہ یہ چلا کہ علم بہت ضروری ہے ترقی کے لیے۔ اب اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا میں جس وقت جہالت اپنے نقطۂ عروج پر پہنچی ہوئی تھی، جس دور کو ہی دور جاہلیت کہا جاتا ہے، اس دور میں جس دور میں علم کا نام و نشان ان کا تھا عرب کی سرزمین سے، وہ لوگ امی کہلاتے تھے، جن کو نہ لکھنا آتا تھا نہ پڑھنا آتا تھا، جن کو علم کی ذرا سی روشنی ان تک نہیں پہنچی تھی۔ عالم یہ تھا کہ کعبے کے متولی کعبے کے گرد ننگے ہو کر طواف کیا کرتے تھے، جب لڑکی پیدا ہو جائے تو زندہ زمین میں دبا دیا کرتے تھے، کسی کے باپ کا انتقال ہو جائے تو وہ اس کی بیویوں سے نکاح کر لیا کرتا تھا۔ غرض یہ کہ سماج کی برائیاں تھیں، علم کا فقدان تھا، جہالت کے انبار لگے ہوئے تھے، کوئی کسی کے ساتھ راضی نہیں تھا۔ اگر ایک اونٹنی کے بچے پر لڑائی شروع ہو جاتی تو 120 سال تک اوس و خزرج کے درمیان خوریز جنگیں ہو جایا کرتی۔ غرض یہ کہ پوری تاریخ آپ کے سامنے ہے، اور اس کو صرف علم کے ذریعے، اخلاق کے ذریعے، کردار کے ذریعے، عظمت کے ذریعے، محبت کے ذریعے مٹایا جا سکتا تھا۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک علم والا نبی، ایک عظمت والا نبی، ایک اخلاق والا نبی، ایک سیرت والا نبی، ایک بلند پایا نبی، ایک کشادہ قلب نبی، ایک عفو و درگزر کرنے والا نبی، ایک رؤوف و رحیم نبی، ایک رحمت للعالمین نبی اس دنیا میں مبعوث فرمایا، کیونکہ امن اس وقت تک قائم نہیں ہو سکتا اگر آپ انتقام لینے پہ آ جائیں تو امن قائم نہیں ہوگا، اگر برائی کا بدلہ برائی سے دیا جائے تو امن قائم نہیں ہوگا، اگر کسی کے اقدام کے بدلے میں خود ویسا ہی اقدام کر دیا جائے، شدت کے مقابلے میں شدت برت دی جائے تو امن قائم نہیں ہوگا۔ ضرورت تھی کہ ایک ایسا نبی آئے کہ جس کے گھر کو تم بے گھر کر دو، جس کے ماننے والوں کو تم پتھر مارو، جو تبلیغ کرنے نکلے تو اس کا استقبال تم جلتی ہوئی آگ کی لکڑیوں سے کرو، جب وہ طائف کے میدان میں جائے تو اس پر پتھر برساؤ۔ ضروری تھا ایک ایسا نبی جس کو رحمت للعالمین بنا کر بھیجا جائے، جس کو رؤوف و رحیم بنا کر بھیجا جائے۔ آپ جانتے ہوں گے کہ اللہ کی ذات و صفات میں کسی کو شرک شریک کر لینا اس دنیا کا بدترین گناہ ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس دنیا کی بھلائی کی خاطر اپنے حبیب کو اپنے ناموں سے یاد کیا ہے۔ وہ هو الرؤوف الرحیم ہے، یہ رؤوف الرحیم ہے، وہ رب العالمین ہے، یہ رحمت للعالمین ہے۔ جب ہم بسم اللہ پڑھتے ہیں، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یہ رحمت اور یہ مہربانی صرف اللہ کے لیے ہے، مگر حضور کے بارے میں اللہ فرماتا ہے وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تمہیں تمام عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا۔ ضروری تھا کہ پتھر مارنے والوں کے سامنے ایک ایسا استقامت والا نبی کھڑا ہو جو اپنے جسم کے بہتے ہوئے خون کو نہ دیکھے، بلکہ اس دنیا میں بہنے والی خوریزی جنگوں کو روکنے کے لیے اس نے پیش قدمی کی۔ آپ سوچیں، آج لوگ بڑی آسانی سے کہتے ہیں کہ حضور تو اپنا پیغام دے کر جا چکے، آج ان کو یاد کرنے کی کیا ضرورت ہے، آج ان سے محبت کا رشتہ جوڑنے کی کیا ضرورت ہے، وہ تو ایک ایجنٹ تھے، معاذ اللہ ایک ڈاکیا تھے، ایک پوسٹ مین تھے، جو کتاب دے گئے بات ختم ہو گئی۔ ان کو لوگوں کو یہ بھول گئے کہ یہ وہی رسول ہے جس کو تم ایک ڈاکیا سمجھتے ہو، یہ وہ رسول ہے کہ فرشتے اللہ کے ہیں، احکامات اللہ کے جاری ہوتے ہیں، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے طائف کی تبلیغ کے بعد پہاڑوں کا فرشتہ بھیجا، اور براہ راست نہیں آیا بلکہ جبریل امین تشریف لائے اور کہا کہ حضور یہ پہاڑوں کا فرشتہ ہے، اللہ نے بھیجا ہے کہ اب جو آپ حکم دیں گے وہ یہ کرے گا۔ یہ رسول کی عظمت ہے۔ لوگ محبت رسول پر شرک کی چٹ لگا دیتے ہیں، ہمیں بھی معلوم ہے شرک کیا ہے۔ اگر شرک سے ایمان کا امتیاز اور توحید کا شرک سے امتیاز ہم نہ کرتے ہوتے تو میں 10 بوسی کی جگہ حضرت کو آج سجدہ کر لیتا، مہاراجہ شریف جاتا چوکھٹ کا بوسہ نہ لیتا بلکہ سجدہ کرتا۔ مجھے معلوم ہے کہ شرک میں اور توحید میں کیا فرق ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب لوگوں نے کہا کہ حضور نجاشی کے دربار میں اس کے ماننے والے اسے سجدہ کرتے ہیں، میں ہیرا کے مقام پہ گیا تھا، وہاں کے فوجی جنرل کو وہاں کے سپاہی سجدہ کرتے ہیں، ان سب سے زیادہ حق ہمارا ہے۔ ہم نے جانوروں کو دیکھا کہ آپ کو سجدہ کرتے ہیں، ان سے زیادہ حق ہمارا ہے کہ ہم آپ کو سجدہ کریں۔ حضور نے فرمایا کہ اب سجدہ اللہ کے سوا کسی کو نہیں ہوگا۔ یہ ہم جانتے ہیں، یہ ایک تہمت ہے۔ عشق رسول یا محبت رسول یا تعظیم رسول یا ادب رسول پر شرک کی تہمت لگائی جا رہی ہے۔ یہ وہ شرک ہے جس کو مٹانے کے لیے رسول آئے تھے، جن کی آمد کا ہر سال اور سال میں ہر مہینے میں ہم جشن مناتے ہیں۔ کیسے ممکن ہے جو رسول شرک مٹانے آیا ہو اس سے محبت کرنے والے شرک کا پرچار کرتے پھرے؟ یہ تو ایک ایسی بات ہے، یہ تو ایک ایسی بات ہے کہ ایک بے وقوف اور پاگل اور مجنون بھی اس کو گوارا نہیں کرے گا۔
تو بات ہی پلٹ جاتی ہے. یہ الزام ہے, الزام کے دعوے کے ساتھ اس کا ثبوت ضروری ہے. ہاں کچھ خطائیں, کچھ بے راہ روی عوام الناس میں ایسی پھیلی ہوئی ہے کہ جس کو نہیں ہونا چاہیے, لیکن اس کے باوجود بھی اس مسلک پر, ہمارے مذہب پر, ہمارے عمل پر اور ہمارے لٹریچر پر آج تک کوئی اعتراض نہیں کر سکا. یہ ایک ہماری یہ اس کو کہنا چاہیے کہ ہم احساس کمتری میں مبتلا ہو جاتے ہیں جب ہم علم کی چمک دیکھتے ہیں, جب ہم عظمت دیکھتے ہیں, جب ہم تجربات دیکھتے ہیں, جب ہم ایجادات دیکھتے ہیں تو ہم مرعوب ہو جاتے ہیں. مرعوب کس لیے ہوتے ہو؟ مرعوب ہونے کی کوئی دوسری وجہ نہیں, مرعوب ہونے کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کو چھوڑ دیا. کیا وجہ تھی کہ اس وقت کے بغداد اور اس وقت کا غرناطہ اور اس وقت کے نیساپور اور ایران کے بعض حصے, اس وقت کیا بات تھی کہ مسلمانوں کے ہاتھ میں سند تھی, مسلمانوں کے ہاتھ میں علم تھا, اسی قوم کے ہاتھ میں جو ہے وہ تجربات تھے, اسی قوم کے ہاتھ میں تجربہ گاہیں تھیں. کیوں تھیں؟ کیا وہ لوگ نماز نہیں پڑھتے تھے؟ کیا وہ لوگ فلسفی ہو گئے تھے؟ کیا انہوں نے اپنا دین چھوڑ دیا تھا؟ وہ ایسے دین پر قائم تھے کہ اگر کبھی پیشانی سجدے میں خم ہو رہی ہے تو دوسری بار میدان جنگ میں سر کٹانے کے لیے بھی تیار ہے. وہ تو ایسے مسلمان تھے کہ جن کے پاس کھانے کو نہیں تھا, پیٹ پر پتھر بندھے ہوئے تھے. وہ ایسے مسلمان تھے جن کے پاس سونے کے لیے بستر نہیں ہوتا تھا. وہ ایسے مسلمان تھے جن کے پاس تن چھپانے کو نئے کپڑے نہیں ہوا کرتے تھے. لیکن آپ دیکھیں علم کی روشنی کہاں سے کہاں تک پہنچی. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم اور ان کی عظمت اور ان سے محبت اور ان کی طرف جانا اور ان سے محبت کا اظہار کرنا اور اس کے نغمے گانا, اس پر خوش ہونا, اس پر فرحت ہونا, اس پر خوشی منانا اور لوگوں کو اپنی خوشی میں شریک کرنا, یہ اس پر ایک شرک اور بدعت کا لیبل لگا دیا گیا ہے. ہو سکتا ہے کہ کسی جگہ کو اس طرح کی پوجا پاٹ کر لیتے ہوں لوگ عید میلاد النبی کے موقع پر. مجھے نہیں معلوم کہ کہیں کوئی تاش کے پتے کھیل کر اور شراب پی کر اور جوئے کھیل کر عید میلاد النبی مناتا ہو. ایسا ہرگز نہیں ہونا چاہیے. حرام ہونا جائز ہے, بالکل حرام ہونا جائز ہے. لیکن وہ نبی کہ جس کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نام دیے, وہ نامی کہ نام خدا نام تیرا, یہ حضور کا اعزاز ہے. اللہ نے کسی نبی کو اپنے نام عطا نہیں فرمائے, اور اسی لیے کہا جاتا ہے کہ حضور اللہ کی صفات کے مظہر اتم ہیں. اللہ رؤوف الرحیم ہے. کیسے پتا چلے گا؟ دیکھو محمد الرسول اللہ کو کہ جب ان کی عفو درگزر کا عالم یہ ہے تو ان کے خالق کی عفو درگزر کا عالم کیا ہوگا, ان کے بنانے والے کی عفو درگزر کا عالم کیا ہوگا. مکے کی سرزمین پر جس دن فتح مکہ ہوا ہے اس دن لوگ تھر تھر کانپ رہے تھے اور یہ سوچ رہے تھے کہ آج انتقام لیا جائے گا, آج بدلہ لیا جائے گا. آپ ذرا سوچیں, جب فتح مکہ ہوئی کیا وہ دن مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ جس دن نبی کریم حج کرنے تشریف لے گئے کیا وہ مسلمانوں کے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ جس دن طائف کے لوگوں نے توبہ کر کے اسلام قبول کیا کیا وہ ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ جس دن بدر کے میدان میں اللہ نے مسلمانوں کو فتح دی کیا وہ ہمارے لیے خوشی کا دن نہیں ہے؟ یقیناً ہے, اور وہ سارے دن اسی خوشی کے دن کے صدقے میں ملے ہیں. محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کے صلے اور صدقے میں یہ ساری خوشیاں ملی ہیں. لوگ ایک بات اور بھی کہہ دیتے ہیں, میں عرض کروں اس کے بارے میں. کہتے ہیں کہ عیدیں صرف 2 ہیں, اسلام میں تیسری عید کا کنسپٹ نہیں ہے. یہ کم مطالعے کی وجہ سے ایسی بات ہوئی ہے. جمعے کا دن عید کا دن ہے, یہ اسلام کہتا ہے. اسلام کا مطلب یہ ہے کہ صحابہ کہتے ہیں, صحابہ کا مطلب یہ ہے کہ فاروق اعظم کہتے ہیں. عرفات کا دن عید کا دن ہے. حضرت عیسیٰ کی قوم پر جب مائدہ اترا تھا فرمایا کہ اے مولا یہ ہمارے لیے عید کا دن ہوگا. تو یہ بات دیکھیے مسئلہ کیا ہے, الفاظ کی اور لغت کی بحثوں میں الجھا کر 2 چیزوں پر بات کی جاتی ہے. جب لفظ بولا جائے گا اور لفظ کی ٹرم کیا ہوگی, مثال کے طور پر آپ کہیں گے کہ ماؤس لے کر آؤ تو کوئی چوہا لے آئے. ابھی یہاں پر لگی ہوگی کمپیوٹر لیب, اب احمد بھائی کہ ماؤس لے کر آؤ, ایک چوہا پکڑ لائیں آپ, تو کیا کہا جائے گا؟ آپ نے تو کہا تھا ماؤس لاؤ. ارے بھائی اس کمپیوٹر لیب کے اندر کی بات ہے, تو اس سے مراد وہ ماؤس نہیں ہوگا جس کے لیے چوہے دان لگایا جاتا ہے, بلکہ وہ ماؤس ہوگا جس سے کرسر چلایا جاتا ہے, کلک کیا جاتا ہے. تو یہ ٹرم کی بات ہے. جب خوشی کے موقع پر کسی کو عید کہا جائے یہ زبان کی بات ہے. کسی کو کوئی اچھی جاب مل جائے کہتے ہیں بھائی آج تو تمہاری عید ہو گئی. کسی کو انعام مل جائے آج تو بھائی تمہاری عید ہو گئی. یہ اردو میں بھی بولتے ہیں اور انگریزی میں بھی خوشی کے دن کے لیے بولا جاتا ہے, عربی میں بھی بولا جاتا ہے. لفظ عید بار بار لوٹ کر آتا ہے, اوت کر آتا ہے. عید کا دن ہوتا ہے, خوشی کا دن ہوتا ہے. اس میں اتنی پیچ لگا دینا کہ یہ عید 2 ہی ہے اور عید 3 نہیں ہو سکتی. اور یقین جانو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا دن
ان دونوں عیدوں کے مقابلے بھاری ہے۔ اور اگر بات رسول کی ذات کی آ جائے کہ رسول کی ذات کا عالم کیا ہے، تو یقین مانو اس پر معتزلہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، روافض کا بھی اختلاف نہیں ہے، شیعہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، قدریہ جبریہ کا بھی اختلاف نہیں ہے، ان فرقوں کا بھی اختلاف نہیں جو اس دنیا سے مٹ گئے، ان فرقوں کا بھی اختلاف نہیں جو اس دنیا میں موجود ہیں، اور جو عید میلاد النبی کو شرک کہتے ہیں ان کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ یہ ایسا اجماع ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل الخلائق ہیں۔ افضل الخلائق کا مطلب کیا ہوا؟ اللہ نے جتنی چیزیں پیدا کی، جو کچھ تخلیق فرمایا، جس چیز کو بھی وجود بخشا، اس میں حضور کی ذات یعنی سر سے لے کر پیر تک حضور کا جسم اطہر افضل الخلق ہے۔ افضل الخلق حضور کی ذات کی اگر بات آ جائے تو مقابلے پہ نہ کعبۃ اللہ آ سکتا ہے، نہ عرش کرسی آ سکتا ہے، نہ لوح محفوظ آ سکتا ہے۔ یہ ان کی ذات کی بات ہے، افضل الخلائق ہیں۔ یہ ایسا اجماع ہے کہ دنیا کے کسی بھی فرقے کو اس پر اختلاف نہیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعظیم جس کا بار بار قرآن درس دیتا ہے، ان کی اتباع جس کا بار بار قرآن درس دیتا ہے۔ اب یہاں ایک مسئلہ یہ بھی بن جاتا ہے کہ رسول اللہ کی اتباع کی اہمیت زیادہ ہے، حضور سے وابستگی کی اہمیت کم ہے، اتباع زیادہ ہونی چاہیے۔ وابستگی کا کیا ہے؟ کلمہ پڑھ لیا، درود پڑھ لیا، بات ہو گئی۔ مسلمانوں ذرا سوچو، غور کرنے کی بات یہ ہے کہ حضور کی ذات کی طرف جو دعوت تھی اللہ کی، اس کا کیا ہوگا؟ آپ نے اتباع کی طرف تو آئے، رسول کی اتباع یہ مطبوع نہیں ہے، یہ تابع ہے حضور کی محبت کے۔ حضور کی محبت اور ان کی تعظیم یہ ایمان ہے، اتباع اور عمل اور پیروی یہ اسلام ہے، وہ اصل ہے، یہ فرع ہے۔ وہ نہ ہوگی تو یہ نہیں ہوگا۔ یہ نہیں ہو سکتا کہ ایمان نہ ہو نمازیں ہو، ایمان نہ ہو حج ہو جائے، ایمان نہ ہو زکوٰۃ ہو جائے، ایمان نہ ہو روزہ ہو جائے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اور رسول اللہ کی محبت نہ ہو تو نہ ایمان ہے، نہ لا الہ الا اللہ توحید ہے، نہ محمد رسول اللہ کلمہ طیبہ بنے گا۔ بہت سارے لوگ حضور کے زمانے میں بھی آ کر کلمہ پڑھا کرتے تھے، اللہ نے فرمایا کہ یہ منافق ہیں اور جھوٹے ہیں۔ دل میں محبت کا ہونا ضروری ہے۔ اور یہ تقابل جو آج کے دور میں ہمارے شروع ہو گیا، مسئلہ ہمارا بھی ہے، ہماری کمی ہے، ہم کسی اور کے سر پر یہ ٹھیکرا نہیں رکھ سکتے۔ کمی ہماری ہے، ہم نے اپنے مذہب کو نہیں پڑھا، ہم نے بھی ایک عجیب و غریب طرز پر روش پر جانے لگے۔ ہم اپنے اسلام کو یورپین کلچر سے میچ کر کے اپنے اسلام کو، اپنی زندگی کو گزارنے لگے، اور اپنے عقیدے اور ایمان پر بھی ہم ان گمراہ فرقوں کی چھاپ لیے گھوم رہے ہیں جن کا کام ہی یہ ہے کہ ان لوگوں کو ان کی روش سے ہٹاؤ، ان کے دلوں سے عشق رسول کو نکالو۔ یہ دو طرح کے حملے ہیں۔ آج ہم وہ چیز پہننا پسند کرتے ہیں جو یورپ انٹروڈیوس کراتا ہے، آج ہم وہ کھانا پسند کرتے ہیں جو میڈیا ہمیں دکھا دیتا ہے، آج ہم اس اسٹائل میں بولنا پسند کرتے ہیں جس کی ٹریننگ باہر سے چلی آتی ہے۔ ہم نے وہ کردار چھوڑ دیا، ہم نے وہ اپنے روش چھوڑ دی۔ طریق مصطفیٰ کو چھوڑنا ہے وجہ بربادی۔ آپ کہہ سکتے ہیں کہ 1400 سال پرانا کلچر ہے، آج ہم 21ویں صدی میں ہیں، آج ہم راکٹ سائنس کے دور میں جیتے ہیں، آج کلائمیٹ چینجنگ پر بڑی بڑی بحثیں کی جا رہی ہیں، آج آسمانوں کو آدمی ناپ رہا ہے، آج چاند کی مٹی پر ریسرچ کی جا رہی ہے، آج مریخ کی حیثیت کی بولی لگائی جا رہی ہے، آج سورج کی زندگی ناپی جا رہی ہے۔ تم کس زمانے میں جی رہے ہو؟ مسلمانوں، یہ ایک دھوکہ ہے۔ ہم اس زمانے میں جی رہے ہیں جو سورج کے خالق کا زمانہ ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ رسول آفاقی رسول ہے، یہ اللہ نے اپنے حبیب کو ایک زمانے اور لمیٹیشن کے ساتھ نہیں بھیجا بلکہ قیامت تک کے لیے بھیجا ہے۔ ہم اس دور میں جی رہے ہیں، اللہ کے رسول کے دور میں جی رہے ہیں، بعثت محمدی کے دور میں جی رہے ہیں، رسالت محمدی کے دور میں جی رہے ہیں۔ یہ سب سے اللہ تبارک و تعالیٰ کا پسندیدہ مذہب اور دین اور اسلام ہے، جس کو ہم دین اسلام کہتے ہیں۔ اسی لیے یہ تانا اور اس بات کی آپ الجھاؤں میں نہ آ جائیں کہ یہ کیا آپ نے فرسودہ خیالات رکھے ہیں، یہ کٹر پنتی ہے۔ کٹر پنتی کیا ہوتی ہے؟ کٹر پنتی یہ ہے کہ اپنی لڑکی کی صحیح تربیت نہ کی جائے، کٹر پنتی یہ ہے کہ اپنی لڑکیوں کو تعلیم نہ دی جائے، کٹر پنتی یہ ہے کہ ان کے ساتھ بھید بھاؤ کیا جائے، کٹر پنتی یہ نہیں ہے کہ لڑکی کا حصہ کتنا ہوگا اور لڑکے کا کتنا ہوگا۔ اس کے پیچھے ایک حکمت ہے، اگر اس حکمت کو دنیا سمجھ لے تو پوری دنیا میں یہ اعلان کیا جائے گا کہ جو اسلام کا قانون ہے وہی لاگو کر دیا جائے۔ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ۔ آپ غور کریں، وقت کم ہے اس لیے میں ذرا کچھ اسپیڈ سے بول رہا ہوں تاکہ میں اپنی پوری بات آپ کے سامنے رکھ سکوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی اتباع دعوتیں دو ہیں۔ آپ کو حیرت ہوگی، اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسی زمانے میں فیصلہ کر دیا تھا۔ فرمایا وَإِذَا قِيلَ لَهُمْ تَعَالَوْا
इला मा अंज़ल अल्लाह। कुछ लोग ऐसे हैं कि जब उनसे कहा जाए कि आओ इला मा अंज़ल अल्लाह, अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की जानिब, व इला रसूल, और रसूल की जानिब। दो दावतें दी गई, नाजिल करदा अहकाम यानी कुरान, इबादात, उक़ूबात, मामलात, अखलाकियात, इत्तिबा, पैरवी, सच्चाई, अच्छे अखलाक, इला मा अंज़ल अल्लाह, जो कुछ अल्लाह ने नाजिल किया, व इला रसूल, और रसूल की तरफ आओ। दावतें दो दी गई तमाम लोगों को। अब यहां ये नहीं कहा जा सकता कि अल्लाह की तरफ आना, अल्लाह के अहकाम की तरफ आना ही रसूल की तरफ आना है, क्योंकि अगर ऐसा ही होता तो फिर दावत दूसरी नहीं होती, व इला रसूल नहीं कहा जाता। अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की तरफ आओ और रसूल की तरफ आओ। कुरान फैसला कर रहा है और कुरान चाहता है कि लोग दोनों तरफ आए, अल्लाह के नाजिल करदा अहकाम की तरफ व इला रसूल, और रसूल की तरफ। फरमाता है राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा, आप मुनाफिकीन को देखेंगे कि आपकी तरफ आने से मुंह मोड़ लेता है। ये कुरान का उसलूब है, कुरान के अल्फाज हैं, इसमें मेरी कोई तशरीह नहीं है। आप किसी भी मकतब फिक्र का तर्जमा उठाकर पढ़ लीजिए, राइतल मुनाफिकीन यसुद्दूना अन्का सुदूदा। इस आयत करीमा का तर्जुमा चाहे जिस जबान में हो, चाहे जिसने किया हो, पढ़ लीजिए। मतलब यही है कि वो मुनाफिक हैं, आप मुनाफिक को देखेंगे कि वो आपकी तरफ आने से मुंह मोड़ लेता है। तो रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अजमत और उनकी शान, क्योंकि वो इल्म लेकर आए थे और यही नुस्खे कीमिया था, इसीलिए अल्लाह तबारक व तआला की हिकमत यह है कि जब पहला पैगाम दिया फरमाया इक़रा बिस्मि रब्बिकल लज़ी खलक़। तालीम की बात की, पढ़ने की बात की। और ये एक अजीब व गरीब बात है, मैंने जिस आयत करीमा की तिलावत की उसमें आप देखें, उसमें तो अल्लाह तबारक व तआला ने इस उसलूब के साथ इरशाद फरमाया कि इसकी तशरीहात की जाती रहेंगी तो ये जिंदगी कम पड़ जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला ने सूरह जुमा में अपना तारुफ पेश किया। सबसे पहली आयत उसकी अल्लाह ताला अपना तारुफ पेश कर रहा है, कह रहा है कि युसब्बिहु लिल्लाहि मा फिस समावाति व मा फिल अर्दिल मलिकिल कुद्दूसिल अजीजिल हकीम। अल्लाह ने अपनी बात शुरू की कि जो कुछ जमीन व आसमान में है वो अल्लाह की पाकी बयान करता है। जो कुछ जमीन व आसमान में, वो अल्लाह कौन है? अल्लाह मलिक है, वही इख्तिदार वाला है, मालिक है, वही तकदीस वाला है, पाक है, वही जबरदस्त है और वो हिकमत वाला है। अल्लाह ने अपना तारुफ कराया। अब अपने मलिक और कुद्दूस और अजीज और हकीम होने की दलील क्या दी? और तमाम चीजें जमीन व आसमान में अल्लाह की तस्बीह बयान कर रही हैं, इसकी दलील क्या पेश कर रहा है अल्लाह तबारक व तआला? कौन है ये जो तमाम चीजें उसकी तस्बीह कर रही हैं? और वो मलिक भी है, कुद्दूस भी है और अजीज भी है और हकीम भी है। कौन है वो? कैसे तारुफ कराया जाए, उसको कैसे पहचाना जाए? फरमाया हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला। उस हकीम और कुद्दूस को, उस अजीज को, उस मलिक को जिसकी तस्बीह सारी कायनात कर रही है, उसको अगर पहचानवाया गया तो यह कहकर कि वही है जिसने एक रसूल मबूस फरमाया अनपढ़ लोगों में। ये नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बात की जा रही है। वो अल्लाह है, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन, अनपढ़ लोगों में एक रसूल भेजा। इस पर भी बड़ी बहस होती है। अभी हाल ही में किसी मुफ्ती साहब ने कह दिया था कि वो रसूल अनपढ़ थे, न लिखना जानते थे, न पढ़ना जानते थे। इसी तरह की बातों गलत फहमी में आकर, बात दरअसल क्या है कि अगर हमें कोई शेक्सपियर के ड्रामे पढ़कर बहकाने की कोशिश करे तो हम नहीं बहकेंगे। कैसे बहक जाएंगे हम? इब्ने सफ़ी की नावलें पढ़वा के हमें बहकवा दे तो हम नहीं बहकेंगे। लेकिन कुरान पढ़ के अगर बहकाने पे कोई आ जाए, और चूंकि हमें उसके मफाहिम, उसके शान नुज़ूल, उसकी तफासीर, उसके अल्फाज के कौन कौन से मानी मोतबर हैं और कौन से माना यहां पर लिए जाएंगे, और उस जमाने में जिस जमाने में कुरान नाजिल हो रहा था क्या माना मुराद लिया जाता था इस लफ्ज़ से, वो हमें नहीं मालूम, लिहाजा हम धोखे में आ जाते हैं। यही धोखा है। वो सुनिए, हुवल्लज़ी बअस फिल उम्मिय्यीन रसूला, वो रसूल भेजा अनपढ़ लोगों में, उम्मी लोगों में, जिनको लिखना नहीं आता था, पढ़ना नहीं आता था, इल्म की रोशनी उनके पास नहीं थी। रसूलम मिनहुम, उन्हीं में से एक रसूल भेजा। तो लोगों ने ये समझा कि चूंकि उन्हीं में से भेजा है लिहाजा ये भी उन्हीं जैसा है, अनपढ़ है। ये वो बात है जो अलबरकात का 5वें क्लास का बच्चा भी जानता है कि उसके टीचर उससे ज़्यादा पढ़े लिखे हैं। जो क्लास में पढ़ाने आएगा वो हमसे ज़्यादा पढ़ा लिखा होगा, ये वो बच्चे भी जानते हैं।
جس کے جو پہلی دوسری کلاس میں جاتے ہیں وہ بھی بات جانتے ہیں کہ جو مجھے پڑھانے آ رہا ہے، کتاب جس کے ہاتھ میں ہے جو مجھے پڑھانے آ رہا ہے وہ مجھ سے زیادہ جانتا ہے. مگر یہ بات یہ لوگ نہیں جانتے جن کے دلوں میں شیطان نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ گھٹا دیا ہے. کیونکہ کتاب کو، اس آسمانی کتاب کو، اس ہدایت والی کتاب کو بغیر محبت رسول کے نہیں پڑھا جا سکتا. اللہ نے اس کتاب کو اکیلا نہیں بھیجا ہے بلکہ ایک روشنی کے ساتھ بھیجا ہے. قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. ایک روشنی کے ساتھ یہ روشن کتاب آئی ہے. اس روشنی کی جب تک لائٹ اس پر نہیں پڑے گی ہماری بات سمجھ میں نہیں آئے گی. کتنی آسان سی بات ہے کہ کہا جائے کہ تقرر ہوا انہی میں سے ہوا، مطلب یہ بھی علیگ ہیں یہیں سے. یہ نہیں مطلب ہوا کہ جو منٹو سرکل کے بچوں جیسا علم ان استاد کا بھی ہے، مطلب یہ کہ یہ بھی علیگ ہیں، یہ بھی پہلے منٹوں میں پڑھتے تھے، انہی میں سے ان کا تقرر ہو گیا ہے، انہی لوگوں میں سے ہیں. یہ آذربائیجان سے نہیں آئے ہیں، یہ علی گڑھ ہی کے ہیں، یہ چچنیا بوسنیا سے نہیں لائے، انہی لوگوں میں سے ہیں، یہیں کے ہیں. یہ مطلب ہوتا ہے اس کا. مطلب کیا نکالا؟ جتنے کم علم وہ تھے قوم، اتنا ہی کم علم پڑھانے والا بھی آ گیا. بتائیں. امیر مینائی کہتے ہیں کہ تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی. تعلیم جبرائیل فقط ایک بہانہ تھی، حضرت وہیں سے آئے تھے لکھے پڑھے ہوئے. اور یہ بات عقل پہ بھی آپ بھاری گزرتی ہے. یعنی جس ذات گرامی کے ہاتھ میں اللہ نے وہ کتاب پکڑا دی، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، ایک ایسی کتاب لے کر کے جس میں شک اور شبہ کی کوئی گنجائش نہیں ہے، اس کتاب کو پڑھانے والا کہتے ہیں کہ وہ بھی ان پڑھ تھا. یہ بات، اس بات کو غلط ثابت کرنے کے لیے کسی قرآن و حدیث کی دلیل کی ضرورت نہیں. یہ بات اپنے آپ میں غلط ہے. جس طرح یہ کہا جائے کہ اس وقت سورج نکلا ہوا ہے نصف النہار پر ہے، یہ غلط ہے. یہ کہا جائے کہ آسمان ٹوٹ گیا، زمین پھٹ گئی، ستارے زمین پر گر پڑے، جس طرح یہ اس وقت غلط ہے ایسے ہی یہ بات بھی غلط ہے. جیسے یہ کہا جائے کہ دو خدا ہیں، یہ بات جس طرح غلط ہے، نبی کریم پڑھے لکھے نہیں تھے، یہ بھی اسی طرح غلط ہے. جس طرح دو خدا نہیں ہو سکتے اسی طرح نبی بے پڑھا لکھا نہیں ہو سکتا. فائدہ کیا ہے؟ جس کو معلم بنا کر بھیجا تھا، جس کو پڑھانے والا بنا کر بھیجا تھا، جس کو تربیت کرنے والا بنا کر بھیجا تھا. کاتبان وحی کی بات تو سب کرتے ہیں مگر یہ کوئی نہیں بتاتا کہ ان کو لکھنے کا طریقہ کون بتا رہا ہے. اگر اس کو لکھنا نہیں آتا تو املا کیسے بولتے ہیں اور کیسے بتاتے ہیں کہاں کیا لکھنا ہے، نیچے کیا لکھنا ہے، اوپر کیا لکھنا ہے. اور جب مولائے کائنات نے محمد الرسول اللہ لکھ دیا تھا، حضور نے فرمایا کہ مکے والے اگر رسول نہیں مانتے محمد بن عبداللہ لکھ دو. آپ نے عرض کیا حضور میری حیثیت نہیں کہ میں اس کو مٹا سکوں. آپ نے اپنے ہاتھ سے مٹایا اور اپنے ہاتھ سے محمد بن عبداللہ لکھا. لکھنا نہیں جانتا. اور دوسری بات یہ کہ کبھی لکھا نہیں. میں نے بھی کبھی رکشہ نہیں چلایا لیکن آتا ہے مجھے چلانا. میں نے بھی کسی کے تھپڑ نہیں مارا مگر مار سکتا ہوں. تو نہیں لکھا کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ اس کو آتا نہیں ہے. آپ مجھے بتائیں ایک ایسا جانور جس کا سر تو ہاتھی کی طرح ہو، پیر بکری کی طرح ہو، دم مور کی طرح ہو اور گردن جراف کی طرح ہو، اللہ تعالیٰ بنا سکتا ہے کہ نہیں؟ لیکن بنایا تو نہیں. اب چونکہ بنایا نہیں لہٰذا کہو کہ اللہ کی قدرت سے باہر ہے. یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی. یہ ان جاہل جھپٹ لوگوں کے درمیان کی باتیں ہیں جو چائے خانوں پر اپنی ٹھلوائی کاٹ رہے ہیں. مگر جب بات پڑھے لکھے لوگوں کے درمیان آتی ہے، دین کے اصول جاننے والوں کے درمیان آتی ہے، تو پھر یہ پوچھا پڑتا ہے کہ اللہ نے اس کائنات میں قیامت تک کی ہر نہ صرف ظاہری تعلیم بلکہ باطنی تعلیم کا بھی جس کو ذمہ دار بنایا ہے اس کو پڑھنا لکھنا نہیں سکھایا. آپ ذرا غور کریں. اور یہ کون کہہ رہا ہے؟ یہ وہی کتاب یعنی قرآن اور حدیث پڑھ کر جو قابل بنا ہے وہی یہ بات کہہ رہا ہے کہ حضور کو پڑھنا نہیں آتا تھا. یہ وہ زہر حلاحل ہے، زہر قاتل ہے کہ جس نے ہماری روح کو مردہ کر دیا ہے. دین ہی نہیں، ایمان ہی نہیں بچے گا تو کیا کریں گے اس اطاعت کا اور اس برگزیدہ بندگی کا. ضرورت یہ ہے کہ ایک ایسی کار استعمال کرو جس کی ٹنکی پیٹرول سے فل ہو، جس میں انجن رکھا ہوا ہو، جس کے ٹائروں میں پنچر نہ ہو. ایک ایسی کار ٹھکڑا جس کے نہ ٹائر ہیں، انجن خراب ہے، پسٹن ٹوٹا ہوا ہے اور پیٹرول بھی نہیں ہے، اور اگر ہو بھی تو سوائے اس کے کہ اس کو چھڑک کے آگ لگا دیں گاڑی میں، اور کیا کر لیں گے آپ. ایمان درست ہونا چاہیے، عمل درست ہونا چاہیے. ایمان اصل ہے، عمل فرع ہے. لیکن ایمان ایک ایسی اصل ہے کہ جس کا ثمرہ عمل ہے. جب ایمان سے ملا کیا آپ کو؟ آپ کہیں گے کہ ایمان سے مجھے نماز ملی، ایمان سے مجھے روزہ ملا، ایمان سے مجھے حج ملا،
ایمان سے مجھے سچائی ملی، یہ اس کا ثمرہ ہے، یہ اس کے بعد انعام اور عطیہ ہے اس کا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت یہ ایمان ہے. اور ایک چلن یہ بھی ہے کہ لوگ تقابل کرتے ہیں کہ عید میلاد النبی تو منا رہے ہیں، نماز نہیں پڑھتے. ارے بھائی دونوں کا تقابل کیا؟ نماز نہیں پڑھتا یہ اس کی کوتاہی ہے، اس پر تنبیہ ہونی چاہیے. لیکن یہ تانا کس بنیاد پر کہ عید میلاد النبی مناتا ہے اس لیے نماز نہیں پڑھتا، یہ تانا غلط ہے. یہ تو عجیب و غریب بات ہو گئی. دو الگ الگ چیزیں ہیں، دونوں کا تقابل نہیں ہو سکتا. اور دوسری بات یہ کہ ایک کیفیت کا نام ہے، ایمان کا تعلق عمل سے ہو، تقابل عمل سے نہیں ہو سکتا. ایمان ایک الگ شے ہے، اس کی الگ ڈیفینیشن ہے، الگ ماہیت ہے. اعمال ایک الگ شے ہے. ہاں یہ دونوں ہوں گے تو قیامت میں رسوائی نہیں ہوگی. یہ دونوں ہوں گے سچے مومن کہلائے جائیں گے. یہ دونوں ہوں گے تو رسول اللہ کے اور اللہ کے پسندیدہ بندے کہلائیں گے. یہ دونوں ہوں گے تو اللہ کا عرفان حاصل ہوگا. یہ دونوں ہوں گے تو اللہ کا قرب حاصل ہوگا. بغیر نمازوں کے دل میں کتنی محبت ہو، بغیر نماز کے اللہ کا قریب نہیں ہو سکتا کوئی. یہ حق ہے. بغیر عبادت کے ولایت کی منزل پر نہیں پہنچا جا سکتا. بغیر اطاعت رسول کے اللہ کی محبت کو اپنی طرف متوجہ نہیں کیا جا سکتا. بغیر رسول اللہ کے نقش قدم پہ چلے ہوئے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں اہمیت حاصل نہیں کی جا سکتی. یہ حق ہے. لیکن یہ تانا دینا اور یہ تقابل کرنا غلط ہے کہ عید میلاد النبی مناتے نماز نہیں پڑھتے. بھئی یہ کام اچھا کرتے ہیں، کام غلط کرتے ہیں. آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ روزہ تو رکھا نماز نہیں پڑھی، بات صحیح ہے. یہ بات تو کہی کہ حج پہ چلے گئے وہاں نمازیں چھوڑ دیں، یہ بات صحیح. لیکن کلمہ تو پڑھتے ہو، نماز نہیں پڑھتے. ارے بھائی کلمہ پڑھنا الگ ہے، نماز پڑھنا الگ ہے. دونوں میں فرق ہے. ہندوستان کے سنویدھان میں دو الگ الگ چیزیں، ایک ہے باغی ہندوستان اس سرزمین سے بغاوت، اور ایک ہے چوری کر لینا، ڈکیتی ڈال دینا، کسی پہ الزام لگا دینا، کسی کا دل توڑ دینا، کسی کی بھاونا کو ٹھیس پہنچا دینا. یہ وہ جرم ہیں جن پر جیل ہو سکتی ہے، جرمانہ لگ سکتا ہے، کوڑے لگ سکتے ہیں اور دوسری سزائیں مرتب ہوں گی. لیکن اپنے آپ کو اس قانون اور سنویدھان سے الگ سمجھ لینا اور ہندوستان سے اپنے آپ کا رشتہ توڑ لینا، تو پھر ہندوستان میں اس کے لیے کوئی جگہ نہیں بچتی. تو ایمان محبت رسول کا نام ہے. اگر یہ نہ ہو تو پھر اسلام میں جگہ نہیں بچتی، رحمت میں جگہ نہیں بچتی، دین میں جگہ نہیں بچتی. ہاں بے عملی ہوگی اس کو سدھارا جا سکتا ہے، اگر بے راہ روی ہوگی تو سدھارا جا سکتا ہے. یہ روح کی مانند ہے. فرمایا هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم. اب یہاں ایک چھوٹی سی بات سمجھتے چلے. قرآن حضور کے لیے ایک معجزہ ہے جو حضور کے دست مبارک پر اللہ نے ظاہر فرمایا، اور بڑے بڑے لوگ عاجز ہو گئے. اس میں ایک تحدی ہے، ایک چیلنج ہے. قرآن کا قرآن ہونا، اس کی سب سے بڑی دلیل کیا ہے اللہ نے دی کہ اگر یہ قرآن نہیں ہے، تم اس پہ شک کرتے ہو، تو تم اور تمہارے تمام مددگار انسان اور جنات کو ملا کر اس جیسی ایک صورت لے آؤ. یہ چیلنج ہے، اس میں تحدی ہے. آپ ذرا سوچیں کہ یہ ایک معجزہ ہے. اب یہاں جو النبی الامی جو حضور کی صفت قرآن میں بیان کی، یہ امی نبی ہے. یہ حضور کی عیب نہیں ہے، یہ حضور کی شان علمیت پر دلالت کر رہی ہے. اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے. دوسروں کے لیے امی کہنا یقیناً ایک عیب کی بات ہو سکتی ہے کہ یہ بے پڑھے لکھے ہیں، مگر النبی الامی میں جو امی ہے یہ عیب کی بات نہیں ہے، بلکہ شان بیان کرنے کے لیے آئی ہے. وہ ابھی آگے عرض کروں گا میں کیوں. معجزہ جو ہوتا ہے، یہ بات بالکل صحیح ہے، معجزہ جو ہوتا ہے وہ کسبی نہیں ہوتا، سیکھ کے نہیں کر سکتے آپ. اور جس دور میں جو صنعت یا جو چیز یا جو حرفہ یا جو فکر اپنے نقطہ کمال کو پہنچ جاتی ہے، نبی کو ایسا ہی معجزہ دیا جاتا ہے کہ اس فن کے ماہرین بھی سر نیچے جھکا لیں. مثلا فرعون کے زمانے میں جادو اپنے نقطہ کمال پر تھا. جادو دکھا کر سانپ بنا دیتے تھے لوگ، اور طرح طرح کی چیزیں کر دیتے تھے. تو حضرت موسیٰ کو جو معجزہ دیا گیا کہ اپنا عصا زمین پر ڈالو، یہ ایک بڑا اژدہا بن جائے گا. اور جادوگروں نے دیکھا کہ یہ وہ موسیٰ ہے، بنی اسرائیل کے وہ نبی ہیں کہ جن کی زندگی ہمارے سامنے ہے، ہم نے کسی جادوگر سے انہیں جادو سیکھتے ہوئے نہیں دیکھا. یہ بغیر سیکھے ہوئے ایک ایسا عمل کرتے ہیں جو ہمارے جادو پر حاوی آ گیا. یہ معجزہ ہوا. حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ایک اللہ نے ایک معجزہ دیا کہ پھونک دے تو زندگی پڑ جائے، مردوں کو زندگی دے. طب کا زمانہ تھا، لوگ جانتے تھے کہ یہ عیسیٰ ابن مریم ہے. کسی حکیم اور طبیب سے انہوں نے طب کا علم حاصل نہیں کیا ہے، لیکن پھر بھی ہاتھ پھیر دیتے ہیں تو بینائی واپس آ جاتی ہے. یہ معجزہ ہے.
حضور کے زمانے میں عربی زبان بلاغت و فصاحت اپنے نقطۂ کمال کو پہنچ چکی تھی. وہ لوگ جو صرف اپنے آپ کو زبان والا مانتے تھے، باقی دنیا کو گھونگا سمجھتے تھے، عربی زبان و ادب جس نقطۂ کمال پر اس زمانے میں تھا، اس سے نہ پہلے کبھی ہوا نہ اس کے بعد کبھی ہوا. ایسے ماحول میں کہ جب حج کے سیزن میں لوگ کعبے کو بھول کر امرؤ القیس کے شیروں کی داد دیا کرتے تھے، ایسے ماحول میں اللہ نے ایک نبی الامی اتارا کہ جس نے دنیا میں کسی سے علم حاصل نہیں کیا، دنیا میں کسی سے فصاحت و بلاغت نہیں پڑھی، کسی شاعر کا قصیدہ نہیں پڑھا، کسی شاعر کا شعر نہیں پڑھا، کسی ادیب کی کتاب نہیں پڑھی. ایسا نبی جب آ کر کہتا ہے اقرأ باسم ربک الذی خلق، بڑے بڑے عرب کے فصحاء سر جھکا دیتے ہیں کہ یہ کلام بندے کا نہیں ہو سکتا. یہ معجزہ ہے حضور کا. تو ضروری تھا کہ دنیا میں حضور کسی سے تعلیم حاصل نہ کرے، کیونکہ تانا یہ دیا جائے گا کہ یہ تو اس سے پڑھ کر آئے ہیں جو بول رہے ہیں. یہ حکمت ہے اس میں. آپ کو معلوم ہے قرآن کی سب سے مختصر سورت انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر جب یہ نازل ہوئی تو رواج یہ تھا اس زمانے میں شاعروں کا، ادیبوں کا، کہ کوئی بہت عمدہ کلام لاتے تھے تو کعبے کی دیوار پہ لٹکا دیا کرتے تھے. معلقات اسی سے بنے. تو ایک صحابی رسول نے یہ 3 آیتیں لکھ کر کعبے کی دیوار پہ لٹکا دی. کعبے کی دیوار پہ لٹکی رہیں 3 آیتیں، ایک کے سامنے دوسری اور تیسری اور چوتھی کی جگہ خالی. ابو جہل آ کے دیکھنے لگا، بہت دیر تک دیکھتا رہا، صحابہ اس کو دیکھتے رہے. کچھ دیر کے بعد ابو جہل کچھ لکھ کر چلا گیا. ادھر لوگوں میں ایک بے چینی پھیل گئی کہ لیجیے صاحب یہ تو قرآن کے سامنے لکھ گیا. کچھ جا کے دیکھا تو لکھا تھا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. ما ھذا کلام البشر، یہ کسی بشر کا کلام ہو نہیں سکتا. یہ فصاحت و بلاغت تھی. مفسرین بتاتے ہیں کہ ابو جہل مکے والوں سے پوچھتا پھر رہا تھا کہ یہ کوثر کسے کہتے ہیں، کوثر کیا ہوتا ہے، کوثر کسے کہتے ہیں. یہ حضور کی زبان کی بلاغت کی بات تھی، یہ حضور کی زبان کی فصاحت کی بات تھی. اور اسی پر حضور کے لیے اللہ نے فرمایا کہ ان کی زبان سے نکلنے والے الفاظ کو ان کے دل کی آواز نہ سمجھنا. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحى، یہ اپنی زبان سے بولتے ہی نہیں ہے، یہ تو اللہ کی وحی ہوتی ہے جو ان کی زبان سے نکلتی. یہ عظمت رسول ہے. آپ سوچیں وہ تو علام الغیوب ہے، تمام پہلے کے اور بعد کے تمام حالات جانتا ہے، سب جانتا ہے. وہ یہ جانتا تھا کہ حضور کی عظمت کو چیلنج ہوگا. حضور کے عبدہ و رسولہ میں جو عبدہ ہے اس کو ایسے بیان کیا جائے گا کہ حضور کی شان رسالت کم دکھائی جانے لگے. حضور کی عبدیت کو اس طرح پیش کیا جائے گا، حضور کی سیرت کا جلسہ ہوگا اور کہا جائے گا حضور اپنے جوتے خود سی لیا کرتے تھے، حضور گھر میں آٹا گوندھ دیا کرتے تھے، حضور اپنی بیویوں کی مدد کچن میں کر دیتے تھے، حضور کے پاس تو ایک چھوٹی سی چٹائی تھی، ان کے گھر میں نہ سونا تھا نہ چاندی تھی. یہ سیرت کے نام پر بیان ہوگا. یہ نہیں بیان کیا جائے گا کہ وہ چاند کے ٹکڑے کر دیا کرتے تھے، ڈوبے سورج کو پلٹا لیا کرتے تھے، ایک چھوٹے سے پانی کو 1500 صحابہ کے لیے کافی کر دیا کرتے تھے، وہ ایک کھارے پانی کے کنویں کو میٹھا کر دیا کرتے تھے، وہ علی کی آنکھیں دکھتی ہوئی آنکھوں کا علاج کر دیا کرتے تھے، وہ قتادہ کی ٹوٹی ہوئی ہڈی کو جوڑ دیا کرتے تھے، وہ ابو ہریرہ کے لیے چھوٹی سی کھجوروں کو بڑا کر دیا کرتے تھے، وہ سلمان فارسی کے لیے یہ کیا کرتے تھے، وہ حضرت جابر کے گھر 3 لوگوں کے کھانے کو پورے مدینے کو کھلا دیا کرتے تھے. یہ کوئی نہیں سوچتا، یہ بیان نہیں کیا اس نے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، قرآن کا اگر ہم کیٹیگوریکل مطالعہ کریں تو سمجھ میں آئے گا کہ کس طرح کیا ہے. اس نے جب یہ جانتا تھا کہ کیونکہ خالق اور بندہ بہت بڑا فرق ہے. وہ خالق ہے، حضور بندہ ہے نا. یہ عبادت کرنے والے ہیں، وہ الہ ہے. ایک فرق، کتنا بڑا فرق ہے اگر دیکھیں تو کتنا بڑا فرق. تو اس کی مشیت نے چاہا کہ اسی فرق کو، اور تو کوئی چیز ملے گی نہیں حضور میں کہ جس سے کمی ثابت کی جائے، یہی لوگ پکڑ لیں گے. اور حضور کی شان عبدیت کو اس طرح گھٹا کر بیان کیا جائے گا کہ حضور کی شان رسالت کو کم کیا جا سکے. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس کا موقع نہیں دیا. قرآن میں متعدد جگہ پر ایسا ذکر فرمایا کہ اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا اور کوئی دوسرا یہ بیان کرتا تو مشرک ہو جاتا، مشرک ہو جاتا. مثلا اللہ نے فرمایا یبایعونک انما یبایعون اللہ. اگر قرآن میں یہ بات نہ آئی ہوتی، ید اللہ فوق ایدیہم، اگر قرآن میں نہ آیا ہوتا، آج کا کوئی مسلمان کہتا کہ حضور کا ہاتھ تو اللہ کا ہاتھ ہے، یہ شرک ہو جاتا. اللہ نے فرمایا وما رمیت اذ رمیت ولکن اللہ رمی. اے رسول جو آپ نے پھینکا ہے یہ آپ نے نہیں پھینکا، یہ اللہ نے پھینکا ہے. اگر یہ قرآن کی آیت نہ ہوتی، آج ہم یہ کہتے کہ حضور کا پھینکنا تو اللہ کا پھینکنا ہے، یہ شرک کہہ دیا جائے.
اللہ نے فرمایا واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ، اللہ اور اس کا رسول اس بات کے زیادہ حقدار ہے کہ اسے راضی کیا جائے. اگر یہ قرآن میں نہ آیا ہوتا تو یہ بھی شرک ہو جاتا. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کی. لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ اور رسول سے آگے نہ بڑھا کرو. یہ بات اگر قرآن میں نہ ہوتی شرک ہو جاتا. شرک کہ اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ، اللہ سے آگے کون بڑھ سکتا ہے؟ بات تو یہ تھی کہ رسول سے پہلے کوئی کام نہ کرو. یہ جو قربانی رسول سے پہلے کر دی ہے غلط ہے، آئندہ کوئی ایسا کام نہ کرنا. مگر اللہ نے اپنے ساتھ ملا کر اپنے رسول کا ذکر کیا ہے. الزام سنیوں پر یہ ہے کہ غلو اس طرح کیا کہ اللہ سے ملا دیا. یہ غلو نہیں ہے، یہ قرآن کی تعلیم ہے، قرآن کا اسلوب ہے، اللہ کی منشا ہے، اللہ کا قرآن ہے کہ جب ذکر رسول ہوگا تو ذکر خدا کے ساتھ کیا جائے. ورنہ اذان مکمل نہیں ہے، نماز مکمل نہیں ہے، حج مکمل نہیں ہے، روزہ مکمل نہیں ہے. کیا چیز مکمل ہو سکتی ہے؟ دین مکمل نہیں ہے، ایمان مکمل نہیں. لا الہ الا اللہ ایک فلسفہ بن سکتا تھا، اس کو عقیدہ توحید بنایا محمد الرسول اللہ نے. انہوں نے فرمایا جب پیغام یہ دینا تھا کہ قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ تو کلمہ توحید لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن کلمہ تبلیغ محمد الرسول اللہ لا الہ الا اللہ ہے. یہ کلمہ تبلیغ ہے. پہلا خطبہ حضور نے دیا، فرمایا میرے بارے میں کیا کہتے ہو؟ اور ایک ایسی بات پر عرب کے ان سرکش لوگوں کو متفق کر لیا کہ دنیا کی کوئی طاقت ان سے یہ نہیں کہلوا سکتی تھی. ایک چھوٹا سا پہاڑ تھا، فرمایا اگر مجھے صادق اور امین سمجھتے ہو اور یہ جو اس پہاڑ کے پیچھے تمہیں میدان دکھائی دے رہا ہے، اس میدان میں اگر میں کہوں کہ ایک لشکر جرار ہے جو تم پر حملہ کرنے آ رہا ہے، کیا یقین کر لو گے؟ آج تک تو ہم سنتے آئے تھے شنیدہ کہ وہ بد مانند دیدہ، سنی سنائی بات آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات کے مقابلے پہ نہیں آتی. مگر یہ عجیب رسول ہے کہ جس کی کہی ہوئی بات آنکھوں سے دیکھی ہوئی بات پر بھاری ہے. اور گواہی کون دے رہا ہے؟ گواہی وہ دے رہے ہیں جو ابھی آپ کا کلمہ نہیں پڑھتے. ابو جہل آپ پر الزام لگاتا ہے مگر امانت آپ ہی کے پاس رکھواتا ہے. آپ سوچیں ابھی کچھ دنوں پہلے حضور کی ازواج مطہرات کو لے کر باتیں کر دی گئی، اس کے بعد حضور کے علم کو اور کتابت قرآن کو لے کر بات کر دی گئی. تو عرض کرنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ قرآن ایک معجزہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو کسی کا احسان مند نہیں رکھا، اپنے احسان کے تلے رکھا. دنیا میں جس نے بھی حضور کی خدمت کی اللہ نے اس کو بہت بڑھ چڑھ کر اس کا عوض دے دیا. یہاں تک کہ حلیمہ سعدیہ کے قبیلے کی بکریوں، اونٹنیوں، چراگاہوں تک کو صلہ دے دیا. اب کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا حضور پر کہ ہم نے خدمت کی اور ہمیں کچھ نہیں ملا اور ہمارا دعویٰ ہے. سب کا حساب اللہ نے بے باک کر دیا اور قیامت میں جو دے گا وہ الگ ہے. تو حضور کو اللہ نے دنیا میں کسی سے نہیں پڑھنے دیا کیونکہ قرآن ان کی زبان پر جاری کرنا تھا اور وہ علوم و فنون ان کے سینے سے نکالنا تھے کہ دنیا قیامت تک جن کی روشنی میں اپنی منزل طے کرتی رہے گی، دنیا بھی بہتر رہے گی اور آخرت بھی بہتر رہے گی. اس لیے آپ کا امی رہنا، النبی الامی، یہ آپ کی شان ہے نہ کہ آپ کا نقص ہے. جو لوگ آپ کو ان پڑھ سمجھتے ہو خود ان پڑھ ہیں. اور یہ ایک معمولی بچے کی سمجھ میں آنے والی بات ہے کہ پوری دنیا کے دلوں کی صفائی، پوری دنیا کو تعلیم، پوری دنیا کو دانائی اور حکمت کی باتیں، پوری دنیا کو وہ جو چیزیں نہیں معلوم تھی وہ سب بتانا، تعلیم کی اہمیت اجاگر کرنا، غیب کی بات بتانا، حاضر کی بات بتانا، پرانی بات بتانا، نئی بات بتانا، سب کچھ اخلاقیات، عقوبات، تمام اصول و ضوابط بتانا ایک ایسے نبی کا کام ہے جس کو اللہ نے اتنا علم دیا جتنا علم اس دنیا میں نہ اس سے پہلے کسی کو دیا نہ اس کے بعد کسی کو ملے. یہ اس نبی کی بات ہے. اور مزے کی بات کیا ہے، جب النبی الامی آتا ہے لفظ قرآن میں تو امی کا ترجمہ کر دیتے ہیں، نبی کی جگہ نبی لکھ دیتے ہیں. بھائی اتنے بڑے عربی داں ہیں تو جب امی کا ترجمہ ہوا ان پڑھ تو نبی کا ترجمہ بھی ہونا چاہیے. نبی بنا ہے نبأ سے، اس کا مطلب ہوتا ہے خبر دینا. مفسرین کہتے ہیں کہ نبی کا مطلب ہے غیب کی خبر دینا. تو یہ عجیب مضحکہ خیز ترجمہ ہے، النبی الامی، غیب کی خبر دینے والا ان پڑھ. عجیب و غریب بات ہے. اور صرف ظاہری علوم کی ذمہ داری نہیں دی، باطنی علوم کی ذمہ داری بھی دی. فرمایا یتلو علیہم آیاتہ، اس امی قوم پر جو پڑھنا لکھنا نہیں جانتی تھی ہماری آیتیں پڑھ کر سناتی، قرآن پڑھ کر سناتا ہے. وَيُزَكِّيهِمْ، ان کے دلوں کو صاف کرتا ہے. یہ باطنی علوم سکھاتا ہے ان کو، ان کی طریقت کی، معرفت کی، دلوں کو صاف کرنا، حسد و بغض و کینہ نکالتا ہے ان کے دلوں سے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ وَالْحِکْمَةَ،
حکمت و دانائی کی اور قرآن کی تعلیم دیتا ہے. یعلم کا لفظ آیا, اس کے علاوہ اور بھی کہیں یدرس کا لفظ نہیں آیا. فرمایا یعلم, جھگڑا علم پر ہوگا, تدریس پر نہیں ہوگا. صفا کو سب مانیں گے کہ حضور نے مسند تدریس سجائی ہے, علم پر ڈبیٹ ہو جائے گی کہ علم تھا کہ نہیں تھا. لہذا ہر جگہ لفظ علم کے مادے سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا وَيُعَلِّمُهُمْ, کہیں وَيُعَلِّمُكُمْ, دونوں طرح کے اللہ تعالیٰ نے حاضر اور غائب دونوں کے جھگڑے ختم کر دیے. غائب کو بھی وہ پڑھاتے ہیں, حاضر کو بھی وہ پڑھاتے ہیں. یعلمہم, ان کو بھی حضور نے پڑھایا, ویعلمکم, اور تمہیں بھی حضور پڑھاتے ہیں. اور آنے والے ہر انسان کو قیامت تک حضور ہی کی نیابت میں تعلیم دی جائے گی. اور قرآن کی تعلیم حضور نے کیسی دی؟ دنیا کی کوئی بھی درسگاہ, بڑی ذمہ داری سے عرض کر رہا ہوں, کوئی بھی درسگاہ ہو, اگر کوئی کتاب پڑھائی جائے, کتنا ہی ماہر استاد ہو, جب تک وہ زبان آپ کو نہ سکھا دی جائے جس زبان میں وہ کتاب لکھی ہے, وہ کتاب پڑھ نہیں سکتے آپ. شیکسپیئر کا پڑھنے ہوئے ڈرامے تو انگریزی سیکھنا ہوگی, نہ صرف معمولی بلکہ بہت اعلیٰ درجے کی سیکھنا ہوگی. تمل ناڈو کی زبان میں کوئی کتاب لکھی ہو تو وہ زبان سیکھنا ہوگی. فرینچ میں کوئی کتاب لکھی ہو تو پہلے فرینچ سیکھیں گے تبھی تو پڑھیں گے. لیکن یہ حضور کی استادی ہے. وَيُعَلِّمُهُمُ الْكِتَابَ, وہ کتاب پڑھانے آیا تھا. یہ حضور کی استادی ہے کہ جو عربی جانتا ہے وہ بھی کتاب پڑھتا ہے, جو نہیں جانتا وہ بھی کتاب پڑھتا ہے. ہم میں سے یہاں بیٹھے ہوئے بہت سارے لوگ عربی نہیں جانتے ہیں مگر قرآن پڑھ لیتے ہیں. یہ حضور کی استاذی ہے, یہ ان کی تعلیم کا اثر ہے. حضور پڑھاتے ہیں, کتاب کا علم دیتے ہیں, حکمت کا علم دیتے ہیں. وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ لَفِي ضَلَالٍ مُبِينٍ, قرآن کہہ رہا ہے وَإِن كَانُوا مِن قَبْلُ, یہ اس نبی کے آنے سے پہلے کھلی گمراہی میں تھے. اس کا مطلب یہ ہوا کہ اس نبی کے آنے کے بعد یہ روشنی میں ہے, اور دین اور ایمان کے روشنی میں یہ لوگ آ گئے. لیکن مسئلہ وہی ہے کہ ہم عمل سے دور ہوں گے تو نشانہ ہمارے ایمان پر کیا جائے. لہذا ضروری یہ ہے کہ ہم عمل سے بھی اتنا ہی قریب ہوں. ہماری عوام, ہم اس کو یہ پیغام پہنچائیں کہ بھائی جس طرح ہمارے دل میں ایک محبت بھڑک رہی ہے, اسی طرح ہماری پیشانی فجر کی اور ظہر کی اور عصر کی اور مغرب کی اور عشاء کی نماز میں اللہ کے سامنے جھکے. یہ تعلیم بھی ضروری ہے. لیکن حضور کی تعلیم, حضور کی اطاعت اور حضور کی محبت, ان دونوں کو الگ کر کے نہیں رکھا جا سکتا. یہ تقابل نہیں کیا جا سکتا اس کا. تو حضور کی ذات, ان کا ادب, ان کی محبت, ان کی تعظیم, یہ ایمان کا حصہ ہے اور ایمان کی جان ہے. اور ان کی پیروی اور ان کی اطاعت اور ان کے نقش قدم پہ چلنا, ان کی تعلیمات سے اپنے کو دل کو منور کرنا, ان کی سیرت سے اپنی زندگی کو اچھا کرنا, یہ اطاعت کا حصہ ہے. اسلام کہتے ہیں اس کو ایمان کہتے ہیں, اس کو اسلام کہتے ہیں. اور یہی دعا ہم جب کسی کا جنازہ پڑھتے ہیں تو کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ جب ہم میں سے جس کو تو زندہ رکھ, اسلام پر زندہ رکھ, ہم میں سے جس کو وفات دے, ایمان پر موت دے. تو یہ بے حد ضروری ہے. اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور ان کی آمد کا جشن اور ان کی نعت اور ان کی خوشی, یہ اس بات کو یہ سمجھا جاتا ہے جو پنچر جوڑنے والے ہیں یہ ان کا کام ہے, جو رکشہ چلانے والے ہیں یہ ان کا کام ہے, جو پھل بیچنے والے ہیں یہ ان کا کام ہے, جو غریب غربا ہیں یہ ان کا کام ہے, جو مدرسے میں بیٹھے ہوئے اپنی چٹائی پر قرآن پڑھ رہے ہیں یہ ان کا کام ہے. ہم تو بہت ماڈرن لوگ ہیں, ہم بزنس مین ہیں, ہم بڑے آدمی ہیں, ہم پارلیمنٹ جاتے ہیں, ہم جو ہے وہ یونیورسٹی میں پڑھاتے ہیں, ہم اسکالر ہیں, میں ایک پی ایچ ڈی ڈاکٹر ہوں, یہ میرا کام نہیں. مسلمانوں, یہ ایک دھوکہ ہے. جو رسول کا نہیں ہو سکا وہ دنیا میں کسی کا کیا ہو سکے گا. اور جو رسول سے بیر رکھے گا, جو رسول سے اپنے تعلق پر شرمندگی محسوس کرے گا, قیامت کے دن کیا حال ہوگا. رسول سے تعلق شرمندگی نہیں ہے. پوری دنیا یہ کہتی ہے, دبے لفظوں میں کہے یا کھلے لفظوں میں کہے, کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جیسا انسان دنیا میں نہیں آیا. پوری دنیا مان رہی ہے. ہمارے استاد, یونیورسٹی کے مشہور استاد حضرت پروفیسر, رامپور والے انگریزی کے پروفیسر فرت اللہ صاحب, وہ مائیکل ہارٹ کی کتاب کا حوالہ دیتے رہے پوری زندگی, دا 100 کا. پہلے نمبر پہ حضور کو رکھا گیا اس میں کہ یہ ہے کامل انسان. پوری دنیا کہہ رہی ہے اس بات کو, کوئی ڈھکے چھپے الفاظ میں کہتا ہے, کوئی کھل کے کہتا ہے. مگر ان کی قوم آج مسلمانوں کے اپنے آپ کو رسول اللہ کی طرف منسوب کرتے ہوئے شرمندگی. یہ الٹریسی ہے کہ ہم پڑھے لکھے نہیں ہیں, ہم پنچر جوڑنے والے ہیں. عید میلاد النبی میں کون گھومیں گے لوگ, کون نکلیں گے. آپ ذرا سوچیں, آج ہم اس پر تانا زنی کرتے ہیں. کیا وہ دن بھول گئے جس دن صرف رسول اللہ کے نام پر عرب کے اشراف اور مکے کے سردار اپنی جان ہتھیلی پر لے کر نکل آیا کرتے تھے؟ کس کے نام پر نکلتے تھے, کس کے بلانے پر آتے تھے؟ کیا وہ لوگوں کی حیثیت کا ہمیں اندازہ نہیں
حضرت سیدنا صدیق اکبر ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حیثیت کا ہمیں اندازہ نہیں؟ فاروق اعظم کی حیثیت کی پوری دنیا جب تک نظام حکومت اس دنیا میں باقی رہے گا حضرت فاروق اعظم کا نام لیتی رہے گی دنیا۔ حضرت عثمان بن عفان، مولا علی مشکل کشا، یہ وہ تمام صحابہ کی انجمن ہے کہ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنا عشق، اپنی محبت اور محبت کا اظہار کرنے میں کسی پس و پیش میں نہیں پڑتے تھے۔ آپ ذرا سوچیں، حضور کلی کر دیں تو لوگ کلی کو اٹھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، حضور تھوک دیں تو وہ تھوک کو اٹھانے کے لیے دوڑ رہے ہیں، حضور بال کٹوا لیں تو زمین سے بال اٹھانے کے لیے حضور کا طواف کر رہے ہیں۔ حضور اگر کسی سے کوئی خدمت لینا چاہیں، یہاں تک کہ قرآن نے فرمایا کہ اگر تم نماز میں بھی ہو اور حضور تمہیں آواز دے تو نماز موقوف کر کے حضور کی خدمت میں چلے جاؤ۔ یہ ایک تعلیم ہے اسلام کی۔ ہم چونکہ اپنا دین بھول چکے ہیں، ہمیں اس راستے کی خبر نہیں ہے۔ ہم عید میلاد النبی بھی صرف ڈی جے کے شوق میں منا لیتے ہیں اب کہ ڈی جے آئے گا تو اس کے سامنے گھومیں گے اور ناچیں گے۔ آپ ذرا سوچیں کس طور پر جا رہی ہے قوم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ادب کا عالم، ادب کا حیث، زیر آسماں از عرش نازک تر، نفس گم کردہ می آیت جنید و بایزید ایجا، صحابی رسول کہ جن کی خدمت یہ تھی کہ جب حضور سفر پہ جائیں تو حضور کے اونٹ پر وہ باندھا جائے، گدی باندھی جائے۔ ایک دن نہیں آئے، پوچھا کیا ہوا؟ عرض کیا کہ مجھے غسل کی حاجت ہو گئی رات کو، تو میں کیسے حضور کی سواری کو ہاتھ لگا دوں؟ آپ سوچیں، ان لکڑیوں کو، کجاوے کی ان لکڑیوں کو ہاتھ کیسے لگا دوں بے وضو بے غسل؟ اس دن حضور نے فرمایا کہ اگر پانی نہ ہو، سردی کا موسم ہے، پانی نہیں ہے، کوئی دقت ہے، عذر شرعی ہے، تو تیمم سے کام چل سکتا ہے۔ اس طرح سے ناپاکی دور کی جا سکتی ہے، طہارت حاصل کی جا سکتی ہے۔ حضور کا ادب، حضور کی تعظیم اور تعلق، آپ سوچئے زمزم کا کنواں کتنا متبرک پانی ہے۔ بخاری کی حدیث، بخاری شریف میں جب یہ مسئلہ چلا کہ وضو کس پانی سے کیا جائے گا اور حضور نے وضو کیسے کیا تھا، اس ضمن میں یہ حدیث تخریج کی امام بخاری۔ زمزم کا کنواں جس کی شفافت اور جس کی شفا، جس کے تبرک ہونے میں، جس کے عظیم ہونے میں، جس کے متبرک ہونے میں، جس کے اللہ کا ایک انعام ہونے میں کوئی شبہ نہیں، امام بخاری تخریج کرتے ہیں۔ حضور نے وضو کیا ایک برتن میں، کلی کی، اور وہ پانی حضور کی کلی کا زمزم کے کنویں میں ڈالا گیا، ڈال دیا۔ اب یہاں سے ایک محدث کہتا ہے کہ یہ پانی حضور کی کلی کا زمزم کے کنویں میں کیوں ڈالا گیا؟ وہ تو ویسے ہی پاک اور طاہر اور میٹھا پانی ہے۔ محدث کہتے ہیں اس لیے کہ اس میں شفا تھی تو اور بڑھ جائے، اس میں برکت تھی تو اور بڑھ جائے، اس میں عظمت تھی تو اور بڑھ جائے۔ یہ حضور کے زبان کے، منہ کے تھوک اور کلی کا اثر ہے۔ آپ ذرا سوچیں کس درجے پر کوئی صحابی کہتا ہے یا رسول اللہ مجھے اپنا کرتا دے دیجئے، کیا کرو گے؟ لأکفن فیہا واتبرک بہا، میں اس سے اپنا کفن بناؤں گا اور برکت حاصل کروں گا۔ کوئی کہتا ہے حضور کی چھڑی میری قبر میں رکھ دینا، کوئی کہتا ہے حضور کے منہ مبارک میرے ہونٹوں کے بیچ میں رکھ دینا۔ یہ کون سی چیز ہے؟ اور یہ ایسا نہیں ہے کہ یہ لوگوں نے بعد میں بدعت شروع کی۔ نبی کی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی کا وصال ہوتا ہے، حضور فرماتے ہیں ان کو اس طرح غسل دیا جائے اور کفن دیا جائے۔ جب عورتوں نے بتایا کہ حضور غسل ہو گیا، کفن دے دیا گیا، اپنی چادر مبارک حضور نے کندھے سے اتار کر پھینکی، کہا کہ اب اس میں بھی لپیٹ دیا جائے اس کو۔ آپ مجھے بتائیں کہ جب کفن ہو چکا تھا پھر مزید اس پر حضور کی چادر ڈالنے کی کیا ضرورت تھی؟ یہ تبرک کی بات ہے۔ اس میں کوئی بدعت کی بات، جب خود صاحب شریعت یہ کام کر رہا ہے اور حضور کا ہر کام، حضور کی ہر پیروی امت پر واجب ہے۔ جب حضور نے یہ کام کیا، حضرت مولا علی مشکل کشا کی والدہ کا وصال ہوا، حضرت فاطمہ بنت اسد کا وصال ہوا، حضور نے قبر کھدوائی اور ان کو لٹالنے سے پہلے خود لیٹ گئے قبر میں، اور قبر میں لیٹ کر اٹھے اور اللہ سے دعا کی کہ اے مولا اس بندی کو بخش دے، مجھ سے پہلے انبیاء کے وسیلے سے اور اپنے نبی کے وسیلے سے، یعنی خود اپنا وسیلہ دے کر کہا کہ اللہ اس کو بخش دے۔ یہ ہے اہل سنت والجماعت کے موقف کی بنیاد، جس میں ہم وسیلہ دیتے ہیں حضور کا۔ یہ ہے ہمارے موقف کی بنیاد، جس میں ہم یاد کرتے ہیں انبیاء کو اور متبرک شخصیات کو۔ اور یاد رکھیے جو چیز، یہ سائنس کا بھی اصول یہی ہے، جو تجربہ چھوٹے پیمانے پر ہو سکتا ہے وہ بڑے پیمانے پر بھی ہو سکتا ہے، جو آج ہو سکتا ہے وہ کل بھی ہو سکتا ہے۔ تو اگر اللہ کے سامنے غیر اللہ کا وسیلہ جائز ہے تو پھر شمس محررہ کا بھی جائز ہوگا، پھر صاحب البرکات کا بھی جائز ہوگا، پھر غریب نواز کا بھی جائز ہوگا، کیونکہ یہ سب غیر اللہ ہیں۔ اور عظمت اور بزرگی کی بنیاد پر ہے تو پھر حجر اسود کا بھی جائز ہوگا، مقام ابراہیم کا بھی جائز ہوگا، آب زمزم کا بھی جائز ہوگا،
کعبے کے دروازے کا بھی جائز ہوگا, صفا مروہ کا بھی جائز ہوگا, ہر متبرک مقام کا بھی جائز ہوگا, اس معراج کا بھی جائز ہوگا جس میں حضرت مریم بیٹھا کرتی تھی, بالکل جائز ہوگا, کیونکہ سب غیر اللہ ہے, سب برابر ہے. حضرت فاروق اعظم نے حضور کے چچا کا وسیلہ دیا تو پھر یہ بھی جائز ہو, تو پھر دوسرے صحابی کا بھی جائز ہوگا, کیونکہ حضور سے تعلق کی بنیاد پر وسیلہ دیا گیا ہے, حضور سے تعلق کی بنیاد پر. تو اب مجھے بتاؤ کہ حضور سے اطاعت کا, فرما برداری کا اور حضور کی پیروی کا جو تعلق سیدنا صدیق اکبر کو ہے وہ کسی کو نہیں ہے, تو جب ان کا ہو سکتا ہے تو ان کا بھی ہوگا. اس میں یہ کیا بات ہوئی کہ حضرت عباس کا تو وسیلہ جائز ہو, فاروق اعظم کا شرک ہو جائے؟ بھائی یہ کون سا اصول ہے کہ یہ پیلے گلاس کا پانی تو ٹھیک ہے اور لال گلاس میں پی لیا تو غلط ہو گیا؟ یہ کوئی بات نہیں, اشیاء کی حقیقت پہ بات ہوگی. ہاں ہم کسی بت کا وسیلہ دیں تو بات ہے, کسی ناجائز اور حرام کام کا وسیلہ دے تو جائز ہے, شراب کی بوتل کا وسیلہ دے تو حرام ہے. بہت ساری چیزیں جو عقل سے سوچنے والی ہیں. قرآن کریم میں اور احادیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور محبت اور ادب کے اظہار کی ایسی ایسی مثالیں موجود ہیں کہ ہماری عقل وہاں تک پہنچ نہیں سکتی. آپ ذرا سوچیں کہ ایک صحابی اچھل اچھل کر اپنے امامے کو ایک پیڑ سے ٹکرانے کی کوشش کر رہے ہیں, آخر بات کیا ہے؟ کہا یہ کون سی پیروی ہے؟ حج کرنا حضور کی پیروی ہے, نماز پڑھنا حضور کی پیروی ہے, زکات دینا حضور کی حکم پر چلنا ہے, روزہ رکھنا حضور کی پیروی ہے, تسبیح و تحلیل حضور کی پیروی ہو سکتی ہے, نوافل کی کثرت حضور کی پیروی ہو سکتی ہے, صدقات و خیرات حضور کی پیروی ہو سکتے ہیں. مگر یہ کون سی پیروی ہے کہ اچھل اچھل کر, قد بلند نہیں ہے, سر نہیں ٹکرائے گا, لیکن اچھل اچھل کر بار بار یہ کوشش کرتے ہیں کہ سر ٹکرا جائے؟ یہ کون سی پیروی ہے؟ کہا یہ کوئی بات نہیں ہے. ایک مرتبہ حضور جا رہے تھے, آپ کا امامہ ٹکرا گیا تھا, میں چاہتا ہوں کہ میرا بھی امامہ ٹکرا جائے تاکہ حضور کی اس سنت پر بھی عمل ہو سکے. یہ وہ لوگ تھے, یہ وہ عظیم شخصیات تھیں. آج انہی صحابہ کے دامن تقدس پر شرک و بدعت کے چھینٹے ڈال دیے گئے. اگر ہم پر شرک و بدعت کا الزام لگے گا تو ہم صحابہ کے پیروکار ہیں, الزام ان پر بھی لگے گا, اور بعض صورتوں میں تو انبیاء و مرسلین پہ لگے گا. لہٰذا یہ بات کہنا بہت آسان ہے کہ یہ عید میلاد النبی کیا ہے اور حضور سے کیا نسبت ہے, وہ آئے اپنا کام کر کے چلے. نہیں, قیامت تک انہی کی پیروی, انہی کی اطاعت, انہی کا کلمہ, انہی کی محبت, انہی کی تعظیم. اور آخری بات عرض کر دوں کہ حضور کی تعظیم میں, حضور کے ادب میں, حضور کے وصف بیان کرنے میں غلو ہو ہی نہیں سکتا. کر کے دکھا دیجئے غلو. میری شان میں غلو کریں گے تو کہیں گے کہ امام اعظم ہیں یہ اپنے وقت کے. غلو ہے, کیونکہ امام اعظم اور مجھ میں بہت واسطے ہیں, بہت سارے کھانے ہیں, بہت سارے کیٹیگریز بن جائیں گی, بڑا اسپیس ہے. حضور کو کیا مبالغہ کر لے گا کوئی؟ آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ حضور تو ابراہیم علیہ السلام کی طرح خلت کے مرتبے پر ہے, وہ مرتبہ نیچے ہے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ حضور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرح مرتبہ کلام سے وہ نیچے ہے مرتبہ. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ حضور تو کعبے کی طرح ہے, کعبہ نیچے ہے حضور سے. آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ وہ عرش و کرسی کی طرح عظیم ہے, عرش و کرسی نیچے ہے حضور سے. کیا کہیں گے وہ مبالغے میں, سوائے اس کے کہ آپ کہیں کہ حضور ہی ہمارے رب ہیں, اس کے علاوہ کوئی اور بات بچتی نہیں, اور یہ کوئی کہتا نہیں. میں بتاتا ہوں, عرض کرتا ہوں کہ آج نہیں, ایک سال کا, اگلے سال پھر انشاءاللہ یہ کانفرنس ہوگی, ایک سال کا وقت ہے. ڈھونڈ کے لائیے کسی سنی عالم نے, بڑے عالم نے, چھوٹے عالم نے, قصباتی عالم نے, کہ شہر کے عالم نے, کہ بڑی یونیورسٹی کے عالم نے, کہ چھوٹے مدرسے کے عالم نے, کسی نے لکھا ہو کہ ہمارے نبی خدا ہیں, کسی نے لکھا ہو, لے کر آئی. اس کے علاوہ وہ مرتبہ الوہیت کے بعد مقام حقیقت محمدی ہے صلی اللہ علیہ وسلم. حضور برزخ کبریٰ ہیں, اس دنیا میں بھی جڑے ہوئے ہیں. جب ہم قبر میں جائیں گے وہاں بھی حضور ہوں گے, جب عالم ارواح میں پہنچیں گے وہاں بھی حضور کا جلوہ ہوگا, قیامت کے دن بھی حضور کا جلوہ ہوگا, جنت میں جائیں گے وہاں بھی حضور کا جلوہ ہوگا. یہ قرآن و حدیث کا نچوڑ ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نہیں ہو سکتا. یہ کون کہتا ہے کہ حضور خدا آقا کو, میرے پیر و مرشد کا شعر کے فرماتے ہیں کہ خدا آقا کو میں نے کب کہا ہے, خدا آقا کو میں نے کب کہا ہے, میرا آقا تو محبوب خدا ہے, وہ محبوب ہیں. اب رہ گئی بات کہ مختار کائنات کہہ دیا اور جو ہے وہ حضور کو مالک و مختار کہہ دیا. یہ تو ایک بچکانی سی دلیل ہو گئی نا, بچکانی بات ہو گئی. حضور کو مالک اور مختار نہیں کہیں, کسے کہیں مالک و مختار, کس کو کہیں بتائیے آپ؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کا اختیار اور اس کی ملکیت اور اس کا مالک ہونا
جس ذات گرامی سے ظاہر ہو رہا ہے، جس کے ہاتھ میں اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں رکھی ہیں، جس کے اللہ نے جس کو شفاعت کا اختیار دیا ہے، اس کو اگر مختار کہہ دیں گے تو کیا پریشانی؟ اور مختار کا مطلب جس طرح الفاظ میں یہ الفاظ میں الجھنا ہے، آپ کو میں ایک مثال دوں بھی بات سمجھ میں آ جائے گی۔ آپ کسی دکان کے مالک ہیں اور مالک اللہ بھی ہے، لیجیے صاحب شرک کر دیا، یہ کیا بات ہوئی؟ ایک فقیر آیا، آپ نے اس کو کھانا کھلا دیا، آپ نے اس کا پیٹ بھر دیا، لیجیے صاحب کھانا تو اللہ کھلاتا ہے، رازق تو وہ ہے، اور پیٹ آپ نے بھر دیا، لیجیے شرک ہو گیا۔ یہ کوئی بات نہیں، زبان سمجھنے کی بات ہے، مجاز اور حقیقت میں فرق ہے۔ حقیقتاً پیاس بجھانے والی ذات اللہ کی ہے، مجازن کہا جاتا ہے کہ پانی نے پیاس بجھا دی۔ حقیقتاً آگ بجھانے والی ذات اللہ کی ہے، مجازن کہا جاتا ہے کہ فائر بریگیڈ والوں نے آگے بجھا دی اور پانی نے بجھا دی۔ حقیقتاً موت دینے والی ذات اللہ کی، کہا جاتا ہے کہ ڈوب کے مر گئے، ڈوب کے نہیں مرتا کوئی، اللہ چاہے تو مرتا ہے آدمی، ورنہ آگ میں جلنے سے اگر ہر آدمی مر جاتا تو حضرت ابراہیم کیسے بچے؟ اور چھری گردن پہ چلنے سے ہر آدمی کٹ جاتا تو حضرت اسماعیل کیسے بچے؟ اور اوپر سے نیچے کنویں میں گرنے سے ہڈی پسلی ٹوٹ جاتی تو حضرت یوسف کیسے بچے؟ بات سمجھ میں آئی؟ یہ اللہ کی قدرت ہے، یہ اللہ کے بغیر کوئی کام نہیں ہوتا۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم مختار کہتے ہیں، مالک کہتے ہیں، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی عطا کی ہوئی ملکیت پہ، اللہ کا عطا کیا ہوا اختیار۔ اب ایک حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو قیامت کے دن اللہ فرمائے گا کہ کرو شفاعت کرو، بخشواؤ لوگوں کو۔ حضور جائیں گے جہنم میں، دیکھیں گے لوگوں کو، بخشیں گے، گزارش کریں گے، بخشے جائیں گے۔ یہ صحیح روایتیں پوری کتاب سیف اللہ المسلول کی عقیدہ شفاعت پر موجود ہے، تمام بزرگوں کی۔ اتنی شفاعت کریں گے کہ ابلیس کو امید بن جائے گی کہ میرا بھی نمبر آ جائے گا، اتنی شفاعت ہوگی۔ اللہ اجازت دے گا، اذن دے گا کہ شفاعت کرو، بخشواؤ، ایک بار، دو بار، تین بار۔ اس کے بعد اللہ فرمائے گا کہ اور اجازت ہے، حضور فرمائیں گے مولا اب کوئی نہیں بچا جہنم میں، اب صرف وہ لوگ بچے ہیں جن کو قرآن کے وعدے نے روک لیا ہے، یعنی وہ کافر اور مشرک بچے ہیں، اب کوئی نہیں بچا۔ جس کے دل میں ایک رائی کے دانے کے برابر بھی ایمان ہوگا وہ بھی بخشا جائے گا۔ یہ ہے حضور کا اختیار۔ جب عبداللہ بن ابی بن سلول مرا، لوگوں نے کہا کہ حضور اس کے لیے دعا نہ فرمائیں، آپ نے فرمایا، حضرت عمر سے کہا، حضرت عمر نے فرمایا کہ اس کمبخت کے لیے دعا فرماتے، آپ دعا نہ کیجئے مغفرت کی۔ حضور نے فرمایا اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے، لفظ یہی ہے حدیث کے حضور، اللہ نے مجھے اختیار دیا ہے کہ چاہوں تو کروں دعا، چاہوں تو نہ کروں۔ تو میں نے دعا کرنے کو قبول کیا اور چلے گئے دعا کرنے کے لیے۔ جنازہ رکھا ہے عبداللہ بن ابی بن سلول سید المنافقین کا جنازہ رکھا ہوا ہے، حضور کھڑے ہوئے ہیں۔ میں یہاں ایک بات عرض کرتا ہوں، حضور کو دعا کرنے سے اللہ نے کیوں روک دیا؟ اگر حضور کی دعا میں کوئی اثر نہیں تھا تو کرتی رہتی پوری دنیا دعا اس کے لیے، کیوں روکا گیا حضور کو؟ اس لیے روکا گیا کہ حضور کی خواہش اور حضور کی مرضی اور حضور کی پسند کا اللہ کو اتنا خیال ہے کہ کعبے کو قبلہ بنایا جا سکتا ہے، علی کو مغرب کے وقت میں اثر پڑوائی جا سکتی ہے، اور سراقہ کو سونے کے کنگن پہنوائے جا سکتے ہیں، تو عبداللہ بن ابی بن سلول کو بھی بخشا جا سکتا ہے۔ متکلمین کا یہ فیصلہ ہے کہ مشرک اور کافر کی بخشش فی ذاتی ہی ممکن ہے، یہ محال بالغیر ہے، اللہ کے وعدے کے حساب سے محال ہو گئی ہے، یہ ممتنع بالذات نہیں ہے، یہ ممکن بالذات ہے۔ حضور کھڑے ہو گئے، بڑا عجیب منظر کشی، آپ ذرا سوچیں، جنازہ رکھا ہوا ہے، حضور کھڑے ہوئے ہیں، آگے جنازہ ہے، حضور اب نماز پڑھانا چاہتے ہیں کہ پیچھے سے فاروق اعظم کرتا کھینچ رہا ہے کہ حضور نہ پڑھائیے۔ حضور نے کرتا جھٹک دیا تو سامنے آ کر کھڑے ہو گئے، ادھر جنازہ، ادھر فاروق اعظم اور ادھر حضور، اور فاروق اعظم کہتے ہیں حضور اس کی نماز نہ پڑھائیں، دعا نہ کریں آپ۔ اتنے میں وحی آئی کہ اب کسی بھی ایسے شخص کے لیے مغفرت کی دعا نہیں ہوگی، تو حضور واپس آ گئے وہاں۔ محدثین نے لکھا کہ حضور کا جانا، یہاں بھی لوگوں نے ایک پیچ نکال لیا کہ حضور کو علم ہوتا تو جاتے کیوں؟ محدثین کہتے ہیں کہ حضور کا جانا اتنا حکیمانہ فیصلہ تھا کہ جب حضور لوٹے ہیں تو 1500 لوگ اس قبیلے کے، اس کی قوم کے لوگ ایمان پڑھتے ہوئے حضور کے ساتھ ساتھ تشریف۔ یہاں پر لوگ اعتراض کرتے ہیں کہ حضور کو معلوم نہیں تھا، مگر طائف کے میدان میں کوئی اعتراض نہیں کرتا۔ حضور کا اختیار بول رہا ہے، حضور کو اختیار دیا نا اللہ نے کہ چاہو تو حکم دے دو فرشتے کو کہ دونوں پہاڑوں میں اس بستی کو پیس دے، حضور نے فرمایا نہیں۔ کون دے رہا ہے یہ بندگی، یہ زندگی ان کو واپس کون دے رہا ہے؟ اللہ نے تو فیصلہ کر دیا تھا کہ اے فرشتے جا، جو میرا حبیب کہے وہ کر دینا۔ تو حضور کے حکم پر ٹکی ہوئی تھی طائف والوں کی زندگی، موت و حیات۔ حضور نے فرمایا کہ نہیں، یہ نہیں پہچانتے، ان کی نسلیں پہچانیں گی۔ یہ ہے عفو درگزر حضور کی۔ تو حضور ہر صفت میں، ہر کمال میں،
ہر نعت میں، ہر وصف میں تنہا اور اکیلے ہیں. جس طرح اللہ کا الوہیت میں، اس کی ذات و صفات میں کوئی شریک نہیں، ایسے ہی محبوبیت میں، رسالت میں، اللہ کے قرب میں حضور اکیلے ہیں، ان کا بھی کوئی شریک نہیں، کوئی شریک نہیں حضور کا. تنہا اور اکیلے ہیں، اللہ نے ان کو وہ مقام عطا فرمایا. لہٰذا ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم جتنا ماڈرن ہوتے چلے جائیں اتنا حضور سے جڑتے چلے جائیں، جتنا علم ہوتا چلا جائے اتنا حضور سے جڑتے چلے جائیں، تاکہ یہ اعلان ہو سکے کہ ہم زیادہ جانکار ہیں، کہ ہم حضور کو اس حوالے سے بھی جانتے ہیں. ہم اگر موسم کی بات کرتے ہیں تو ہم حضور کے معتقد ہونا چاہیے کہ حضور